نتھو پہلوان, بلا پہلوان اور ٹیپو پہلوان. اس کے بعد نہ بالاج پہلوان, نہ امیر مصعب پہلوان, نہ امیر فتح پہلوان. 3 نسلوں تک پہلوانی جاری رہی اور 3 نسلوں کے بعد وہ پہلوانی ختم ہوئی تو بدماشی کے رنگ میں سامنے آ گئی. جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈر میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ دشمنی ہے, مخالفت ہے تیفی بٹ کی, گوگی بٹ کی, بلا ٹرکا والا خاندان سے. ایسا قطعا نہیں ہے. دشمنی ان کی جس کے ساتھ تھی اب بھی ہے. نتھو پہلوان پہلا دشمندار ہے اس خاندان کا. 1.5 گھنٹے تک عمر دین عرف نتھو پہلوان کی لاش گوال منڈی چوک پہ پڑی رہی. یہ وہ پولیس والے تھے جنہوں نے امیر الدین پہلوان کو بلا ٹرکا پہلوان بنایا. نتھو پہلوان نے, بلے نے کبھی آج تک ہتھیار نہیں چلایا. ٹیپو نے 2 بار کیا, 2 بار. 4 بار نیفا بابا ٹیپو بلا پر حملہ آور ہوئے. سگنیفیکنٹ بات جو کسی کو نہیں پتا وہ یہ ہے. اچھا, یہ نتھو پہلوان سے پھر بلا ٹرکا والا کے پاس آئے, اس کے بعد جو ٹیپو پر حملے ہوئے, اس میں تیفی بٹ کا کوئی کردار تھا؟ تیفی بٹ سے دشمنی ہوتی ہے اس دن. امیر بلاش ٹیپو اور تیفی بٹ یہ بھی آمنے سامنے ہو گئے تھے اور دھمکی بھی دی تھی تیفی بٹ نے اس ٹائم پہ. یہ کہا گیا تھا امیر بلاش ٹیپو ٹرکا والا پر تو آپ نے کئی بار پوڈ کاسٹ سنا, لیکن اگر بات کریں کہ امیر بلاش سے پہلے ٹیپو اور ٹیپو سے پہلے بلا, لیکن بلا سے پہلے کون تھا؟ ٹرکا والا فیملی کی تیفی بٹ کے علاوہ اصل دشمنی کس کے ساتھ تھی, اور ٹرکا والا فیملی پر کب کب حملہ ہوا, اور ان کا کون کون قتل ہوا, یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نیم صاحب, ہم نے کئی بار پروگرام کیے ٹرکا والا فیملی کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں بلا ٹرکا والا ان کا قتل ہوا, ان کے بیٹے ٹیپو ٹرکا والا کا قتل ہوا, اور اس کے بعد ٹیپو کے بیٹے امیر بلاش ٹرکا والا کا قتل ہوا لاسٹ ایئر. لیکن اگر ان کا آغاز دیکھیں, بلا سے پہلے کون تھا, اور یہ بدماش کیسے بنے, یا یہ بدماش تھے, یا انڈر ورلڈ مافیا تھا, یا صرف اور صرف ڈیرے دار تھے, یہ اصل ان کی لڑائی تھی کیا, اور یہ قتل و غارت کی نوبت کیوں آئی؟ بٹ صاحب, ہم نے جو یہ پروگرام ترتیب دیے ہیں نا, اب یہ ہم جن فیملیز کی دشمن ہیں, مخالفتیں یا رقابت داری جو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں نا, اس کے بعد یہ تشنگی رہ گئی ہے کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ, خاندانی پس منظر وہ کیا ہے, آخر ان کا تعلق کس خاندان سے تھا. یہ کیا جدی پشتی بدماش تھے, کیا زمین سے اگے تھے یا آسمان سے نازل ہوئے تھے, کیا تھا جس کی بنا پہ یہ اس نہج تک پہنچے کہ قتل, دشمنی, مخالفتیں, ڈیرے داری, پنچایتیں دشمنداری میں تبدیل ہوئیں. یہ سارا معاملہ جو ہے نا, یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ناظرین کی یہ فرمائش تھی کہ جی ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان متعارف گروپ ہیں نا آپس میں, شہردار خاص کر لاہوریے جو ہیں, ان کا اب ہم ذکر کرتے تھے کہ جی بلا ٹرکا والا, ٹیپو ٹرکا والا, بالاج ورسز تیفی بٹ, گوگی بٹ. اب واقعتاً ایسا ہے؟ ہم نے اس پہ اس انداز کی تحقیق کی ہے, ان خاندانوں پہ, ان کے ڈیروں پہ جا کے, ان کے گھروں پہ جا کے, ان کے عزیز و قارب سے مل کے. اس پروگرام کے لیے ہم باقی خاندانوں پہ بھی کریں گے جو دشمندار ہیں, مخالفین جو ایک دوسرے کے, اب تو جان کے در پہ ہیں باقاعدہ, تیسری چوتھی نسل میں. آج ہم جس خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہے بلا ٹرکا والا کا خاندان, جس کی چوتھی نسل میں. اور ہم جو آج ناظرین کو تفصیلات فراہم کریں گے, جن باتوں کی نشاندہی کریں گے یا جن کو محض ٹچ کر کے گزریں گے, بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی, معامرے مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ ایسے حالات ایسے ہوتے ہیں جو خطرناک حد کو چھو رہے ہوتے ہیں, تو ان سے ہم صرف ان کی نشاندہی کریں گے, چھو کے گزریں گے ان کو. چوتھی نسل میں بالاج قتل ہوتا ہے. 3 نسلیں اس سے پہلے تھیں اور ان تینوں نسلوں کے سربراہان بھی قتل ہوئے. یہ خاندان کون تھا, کہاں سے آیا, ٹرکوں کا اڈے کی اصل حقائق, پس پردہ حقائق جو ہیں وہ کیا ہیں, کس نے کس کو مارا, دشمنی کس کی ہے, وجہ کیا بنی, نوبت کیوں آئی, نوبت کیوں ایسی آئی. عرف عام میں کہتے ہیں ہر شخص کے زبان زد عام, ہر زبان زد عام ہے, ہر ویلاگر یہ کہہ رہا ہے. جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈر میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ دشمنی ہے, مخالفت ہے تیفی بٹ کی, گوگی بٹ کی, بلا ٹرکا والا خاندان سے. ایسا قطعا نہیں ہے.
دشمنی ان کی جس کے ساتھ تھی اب بھی ہے. وہ بھی چوتھی نسل میں آ گئے. جن کا قتل ہوا, جنہوں نے قتل کیا, وہ بھی چوتھی نسل. یہ ساری تفصیلات ہم عوام کے سامنے رکھیں گے, اپنے ناظرین کو بتائیں گے. لیکن میری ناظرین سے یہ دستبستہ عرض ہے کہ وہ اس انفارمیشن میں اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں, کسی بات کی تردید کرنا چاہیں, مزید وضاحت درکار ہو, یا اس سلسلے میں کسی اور خبر کا علم ہو ان کو, تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں. اب ان کے نام جن سے یہ مشہور ہوئے, ان کی عرفیت, ان کے القاب جو پولیس نے ان کے سابقے لاحقے لگا دیے, اس سے بھی میں آگاہی دوں گا انشاءاللہ. امیر الدین بٹ پورا نام, اسے المعروف بلا ٹرکوں والا کہتے ہیں. ان کے والد گرامی تھے جن کا نام تھا عمر دین عرف نتھو پہلوان. نتھو پہلوان, بلا پہلوان اور ٹیپو پہلوان. اس کے بعد نہ بالاج پہلوان, نہ امیر مصب پہلوان, نہ امیر فتح پہلوان. 3 نسلوں تک پہلوانی جاری رہی, اور 3 نسلوں کے بعد وہ پہلوانی ختم ہوئی تو بدماشی کے رنگ میں سامنے آ گئی. یہ وہ گفتگو ہے جو میں نے اس اڈے پہ, اس سے متصل عمارتوں میں, اور وہ مقامات جہاں ٹیپو اور بلا کا آنا جانا رہا, وہاں بیٹھ کے کئی دن رات گزار کے تب یہ حقائق حاصل کیے ہیں. اب جو شخص عمر دین عرف نتھو پہلوان ہے, وہ جینون پہلوان تھا. اچھا, یہ سارے لاہور کے تھے یا لاہور میں آ کر بسے تھے؟ قیام پاکستان سے پہلے 14 اگست 1947 سے قبل یہ لوگ یہیں رہتے تھے. نتھو پہلوان کا ڈیرا قیام پاکستان سے قبل بھی تھا. دوسرا ڈیرا کچھ فاصلے پہ بلال گنج میں, داتا دربار کے عقب میں, جن داتا صاحب کا مزار ہے اس کے عقب میں بلال گنج میں بھولو پہلوان کا ڈیرا تھا. رستم زماں گاما پہلوان, رستم زماں بھولو پہلوان. بھولو کا خاندان اور ان کا خاندان, 2 پہلوانوں کے ڈیرے تھے جن میں باقاعدہ اکھاڑے موجود تھے. اکھاڑا کہتے ہیں اس مقام کو جہاں دنگل ہوتے ہیں, کشتیاں ہوتی ہیں. 2 اکھاڑے ان پہلوانوں کے, تیسرا اکھاڑا جو وہاں کے اندرون شہر کے لوگوں نے بتایا, وہ عتیق اسٹیڈیم مینار پاکستان کے, بالکل مینار پاکستان کے نیچے. ہاں, دیکھا ہوا ہے میں نے. وہ اکھاڑا عتیق اسٹیڈیم کا جو شاہی قلعے اور مینار پاکستان کے سنگم پہ, آج کل سمجھ لے لاریڈا, یہ وہاں 3 بڑے اکھاڑے موجود تھے. چوتھا اکھاڑا بھی تھا لیکن وہ قیام پاکستان کے 10-12 سال بعد آیا. میاں یوسف صلاح الدین یعنی میاں سلی کی حویلی, سلی صاحب کے والد, نواسہ اقبال سے پہلے داماد اقبال کے اور حویلی آصف جا کے درمیان میں ایک اکھاڑا تھا. ان اکھاڑوں میں 2 اکھاڑے ایسے تھے جن میں مقابلہ ہوتا تھا بھولو پہلوان رستم زماں یا اس کے خاندان کے لوگ ورسز بلے کے والد نتھو پہلوان. اب ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ نتھو پہلوان کے بیٹے امیر الدین المعروف بلا ٹرکوں والا, امیر الدین بٹ کا مقابلہ ہوا لاہور کی تاریخ کا سب سے پہلا مقابلہ. کس کے ساتھ؟ رستم زماں بھولو پہلوان کے چھوٹے بھائی اعظم پہلوان کے ساتھ. کون جیتا؟ اب ہر شخص کا سوال یہ ہوتا ہے, میں نے جہاں کہیں یہ تذکرہ کیا ہے, جس سے کیا ہے, جس سے پوچھا ہے, اسے جتیا کون جی؟ اب یہ پہلا سوال ہے. یہ ایسا دنگل تھا جس میں نہ کوئی جیتا نہ ہارا. پھر کیا ہوا؟ یہ کشتی برابر پہ چھوٹ گئی. جملے وہ کہہ رہا ہوں جو پہلوانی کے ہیں, کشتی برابر پہ چھوٹ گئی. کیسے؟ جب دونوں کے داؤ پیچ ایک جیسے تھے. کیوں؟ دونوں نے ایک ہی اکھاڑے میں جنم لیا, سیکھا بھی وہیں, دونوں نے پرورش بھی انہی خاندانوں میں پائی. وہ دونوں برابر کے کول تھے. کول کہتے ہیں مقابلے کو, پہلوانی کی زبان میں کول لاہور کا ٹپیکل ورڈ ہے, کول. میں نے پوچھا وہاں بھولو خاندان سے, بلے کے خاندان سے, کہ جی کیا بنا؟ وہی سوال جو آپ کر رہے ہیں, کیا بنا؟ انہوں نے کہا باؤ جی بڑا تگڑا کول سی. میں کہا تگڑا کول کیا مطلب؟ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ تگڑا کول کے. انہوں نے کہا مقابلہ برابر دا سی,
12 दाव मारे ایک نے, ایک اور 2 کہتے تھے, اب نام رکھتے ہیں نا پہلوانوں کے, اصل نام نہیں بتاتے. انہوں نے کہا برابر دا کول سی, پہلے دا دوجے دو میں 1 نمبر 2 نمبر نے, 2 نمبر نے جڑے داو مارے 1 نمبر نے اس تو پہلے مارے سن, انہیں پھر پلٹایا, پھر انہیں سارا کول مجھے بتایا, مختلف آسپیکٹ سے گزرا, اور جب 15 راؤنڈ ہو گئے, مطلب 15 بار ایک دوسرے کو گتم گتا ہوئے, پچھاڑا, اکھاڑا, کھڑا کیا, وہ جتنے داؤ پیچ ہیں وہ داؤ پیچ سارے لگائے, دنگل برابر رہا. پھر جب 15 منٹ کی داؤ پیچ کے بعد پھر ریفری میدان میں آ جاتے ہیں. اس وقت کی بتا رہا ہوں, جب قیام پاکستان کے فوری بعد یہ ریفری میدان میں آتے ہیں, اور ریفری میدان میں آنے کے بعد ان کو برابر پہ چھڑوا دیتے ہیں. نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. ان میں سے اچھا پہلوان تھا کون؟ ان میں سے سب سے اچھا پہلوان نتھو پہلوان تھا, بلا کا باپ. بلے کا باپ, جس نے سکھوں, ہندوؤں اور انگریزوں تینوں سے مجموعی طور پہ 7 کشتیاں جیتی. مجھے ایک تحریر ملی جسے آپ ڈائری کہتے ہیں, اس دور میں ڈائری نہیں کہتے ہوں گے, وہ نتھو پہلوان کے منشی کی تھی. کیا لکھا تھا؟ منشی کی ڈائری. اس میں لکھا تھا کہ 7 کول جیتے اس نے, نتھو نے. ان میں سکھ, ہندو اور انگریز, قیام پاکستان سے قبل. اس وقت 2 کمروں کا ایک دفتر تھا جہاں پر آج یہ ٹرکوں کا اڈا ہے, اسی جگہ پہ. وہاں بلا پہلوان نے جنم لیا نتھو پہلوان کے گھر. اب ہوتا کیا ہے, قیام پاکستان سے قبل جو اڈا بنا تھا نا, وہ ایک چھوٹا سا اڈا تھا. کاروبار کیا تھا اس وقت؟ ٹرانسپورٹیشن, بار برداری, گوڈز ٹرانسپورٹ. پاکستان بننے کے بعد اس کا باقاعدہ نام رکھا گیا پہلی بار. کس نے رکھا؟ بلے نے. بلے نے. پاکستان بننے کے بعد یہ شوق تھا لوگوں کو کہ آپ پاکستان کا نام پروموٹ کریں. اس اڈے کا پہلا نام رکھا گیا آزاد پاکستان گڈز. اچھا, وہاں ایک بڑی اہم بات ہے بٹ صاحب, پرانی چیزیں, میں بہت سی پرانی چیزیں آپ کو بتاؤں گا. پرانی چیزیں بہت سی رکھی ہوئی ہیں, اسے عجائب گھر کا نام دیا گیا ہے. اچھا, یہ ٹرکوں کے اڈے پہ, ٹرکوں کے اڈے پہ اس خاندان کے استعمال کی پرانی چیزیں, ایک پتھر اور مٹی بھی ہے جو اس وقت یہ تعمیر کر رہے تھے جب دنگل کے لیے, تو وہ تعمیر کی بھی پرانی یادگاریں رکھی ہوئی ہیں. اور ان یادگاروں میں یہ موجود ہے پہلا بورڈ. اس وقت پرانے طرز کے کاتب, کتابت والے, پینٹر وہ لکھتے تھے, وہ اب بھی ٹوٹا پھوٹا لوہے کا, چادر لوہے کی اور پیچھے لکڑی کا فریم, وہ بورڈ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس بورڈ پہ لکھا ہے آزاد پاکستان گڈز, ایک ہی لفظ, بیرون شالم گیٹ سرکولر روڈ, یہ نیچے لکھا ہے. یہ وہاں بلے کی جوانی کا دن آپ سمجھ لیں کہ قیام پاکستان کے بعد بلا جی نے, کسی شخص کو نہیں پتا, امیر الدین عرف بلا ٹرکوں والا, امیر الدین عرف بلا کو لوگ بلا پہلوان کہتے تھے, اور جو والد تھے عمر دین, ان کو نتھو پہلوان کہتے تھے. نتھو پہلوان, بلا پہلوان. امیر الدین نہ کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ کون سی؟ ایک شخص اکبری دروازے کا امیر الدین تھا جو ان کے ہاتھوں قتل ہوا, جس کا پہلا مقدمہ درج ہوا ان پہ. بلے کا نام امیر الدین بلا ٹرکاں والا, اور اس کا امیر الدین اکبری والا, یہ اس کا نام ہے. بلے کے 3 بھائی 1 بہن. نتھو پہلوان کی اولاد 4, 3 بیٹے 1 بیٹی. سب سے بڑے بلا پہلوان, جن کا نام امیر الدین عرف بلا پہلوان. پھر دوسرے نمبر پر بلے کے بھائی نصیر پہلوان, وہ بھی پہلوانی میں نامور تھے. تیسرے کا نام تھا معراج دین عرف ماجا پہلوان. یہ ایک ان کی بہن تھی. اب بلے کی شادی کہاں ہوتی ہے, جو سب سے اہم بات ہے. میں نے کہا نا کہ بہت سی باتیں ناظرین کے لیے ایسی ہوں گی جو پہلی بار ان کو انفارمیشن مل رہی ہے. بلے کی شادی ہوتی ہے گجراں والے کا, فخر گجراں والا, سپوت گجراں والا, فرزند گجراں والا, اس کے القابات تھے, جس کا نام تھا یونس پہلوان.
یونس پہلوان اپنے دور کا بہت نامور تھا، جن کی بیٹی سے عقد ہوا امیر الدین عرف بلا ٹرکا والے کا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نتھو پہلوان جو ہے، نتھو پہلوان پہلا دشمندار ہے اس خاندان کا جس پہ مقدمہ بھی درج ہوا، جس نے چودراہٹ، بدماشی کا لفظ نہیں میں استعمال کر رہا، نتھو پہلوان چودراہٹ کی زمین پہ، سٹیپ پہ قدم ایک آگے گیا ہے. دادا ٹیپو کا، بلاج کا، مصب کا، فتح کا پردادا. آغاز پہلوانی سے ہوا، لیکن پہلوانی میں چودراہٹ شامل ہو جاتی ہے. تو ایک جملہ ہم نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا، کہ ہر بات پہ انا کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ رہندی نہیں. ہر وہ شخص جس کو اس بات کا علم ہے کہ اندرون شہر میں جو بات نکلتی ہے نا، وہ سارے شہر میں پھیلتی ہے، پورے پنجاب پہ غالب ہو جاتی ہے، وہ جیل تک اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے. اور جیل کا یہ جملہ ہے، رہندی نہیں. اور بٹ صاحب یہ رہندی نہیں کا لفظ میں نے 100 بار سنا گزشتہ 3 دن میں، راتوں میں 3 دن اور 3 راتیں. علالت کے باوجود میری طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود میں 3 دن وہاں رہا، تو 100 بار میں نے ضرور سنا کہ رہندی نہیں. جتنے میرے قصہ گو تھے جو انہوں نے مجھے یہ ساری انفارمیشن دی، ان کے اہل خانہ ہے، اقربا ہے، وہ ہر جملے کے بعد کہتے تھے، میں کہ کیوں ہے وہ یار تو سمجھتے نہیں کہ رہندی نہیں. تو رہندی نہیں کا مسئلہ نتھو پہلوان کی پہلی مثال. نتھو پہلوان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، عمر دین ان کا نام تھا، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یامین نامی ایک شخص تھا گوال منڈی میں. اب یہ بات بھی ذہن میں رہے، بلا ٹرکوں والے کا اڈا آزاد گڈز پاکستان، آزاد پاکستان گڈز، وہ شالم چوک پہ رائٹ پہ ہے، بانسالہ بازار کے کارنر پہ. دوسرے کارنر پہ ان کے بردر لو ہیں، بھائی اور بچو. ایک کارنر پہ یہ ہیں. یہ تھانہ گوال منڈی کی حدود ہے. لیفٹ پہ اگر آ جائیں تو سامنے طرف رنگ محل، موچی دروازہ، اور ادھر جو ہے وہ شالم تھانہ، شالم گیٹ. پیچھے تھوڑا جائیں مستی. یہ تھانے اندرون شہر کے ایک ایک دو دو گلیوں کے فرق سے. یہ کارنر ہے بانسوں والا بازار کا، جو اس طرف سے گیٹ ہے، مین سے بھی ہے لیکن گیٹ پچھلا استعمال زیادہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے. رات کو ٹرک وہاں کھڑے ہوتے ہیں. بانسالہ بازار کا آخری کارنر جو ہے، اس کی آخری بلڈنگ، وہاں رہتے تھے نتھو پہلوان. 2 کمروں کا میں نے کہا دفتر بھی تھا، ان کا اڈا بھی تھا. اب گوال منڈی میں ہی ایک شخص جوا کرواتا تھا، اس کا نام تھا یامین. نتھو پہلوان جاتے ہیں یامین کے پاس اور جا کے ان کو منع کرتے ہیں. یہ آغاز ہے چودراہٹ کا، دشمنی کا، انتقامی سیاست کا، جو بھلائی سے ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یامین کو منع کیا جاتا ہے نتھو پہلوان کی طرف سے کہ یہ قمار بازی. گوال منڈی جرائم کا گڑھ تھا اس وقت بھی، قومی پاکستان کے فوری باس، پرانا جدی پشتی علاقہ ہے، نسل در نسل لوگ وہاں رہ رہے ہیں. جہاں گوگی بٹ کا گھر، تیفی بھی پہلے وہاں رہتے تھے، نسبت روڈ چوک پہ. یہ گوال منڈی ہے. جا کے جب یامین کو یہ انہوں نے کہا، نتھو پہلوان نے، کہ یہ جوا بند کرو، یامین کو برا لگا اور اس نے کہا جی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے. گالم گلوچ شروع ہو گئی، تلق کلامی ہوئی، لڑائی جھگڑے پہ معاملہ آ گیا. اور اشتعال میں آ کے نا نتھو پہلوان پہ وہ نیہا، ایک نیہا ہوتی ہے، سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ہتھیار ہے، جس طرح کسی ہوتی ہے، یہ جو ترخان استعمال کرتے ہیں، بڑھئی، کارپینٹر، آری سے تھوڑا سا چھوٹا، نیہا، وہ نتھو پہلوان کے شہرک پہ مار دیا اس نے، سیدھا وار، جسم کے کسی حصے پہ نہیں. اس نے اس کو قابو کیا یامین نے، اور حملہ آور ہوا نیہا کے ساتھ اور نتھو پہلوان کو قتل کر دیا. یہ پہلی خاندانی دشمنی قیام پاکستان کے فوری بعد بلا ٹرکاں والے کے والد محترم عمر دین عرف نتھو پہلوان، اس کا جھگڑا قمار بازی سے منع کرنے پر یامین نامی شخص سے ہوا. یامین نے نیہا کا وار کر کے اس کو اپنی نیند سنا دیا نتھو پہلوان کو.
جھگڑا طول پکڑ گیا تھا اور پھر مار کٹائی میں موت واقع ہو جاتی ہے. تھانہ گوال منڈی میں پہلا مقدمہ بلا ٹرکاں والا کی طرف سے. کس کے خلاف؟ یامین کے یامین کے باپ کے قتل کا. 1.5 گھنٹے تک یہ تصدیق شدہ بات میں نے لوگوں سے پوچھی. 1.5 گھنٹے تک عمر دین عرف نتھو پہلوان کی لاش گوال منڈی چوک پہ پڑی رہی. 2 قدم پہ میں اسپتال کوئی نہیں لے گیا, وہ وہاں دم توڑ دیتے ہیں. نتھو پہلوان کے جانے کے بعد یہ بلا ٹرکاں والے خاندان میں ہونے والا پہلا واقعہ پوری فیملی میں جو چودراہٹ سمجھ لیں آپ اس کو. آپ یہ سمجھیں کہ اس نے تو جوئے سے منع کیا تھا نا, وہ تلخ کلامی, جھگڑا, گالم گلوچ, ہورا مکی, یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد جو ہے اس نے نیہا مارا اور شہرک ذبح کر دیا. بلا پہلوان اس وقت ساتھ نہیں تھا, اس نے روکا نہیں, بچایا نہیں باپ کو. بلا اور نصیر آتے ہیں بعد میں. اچھا, یہ اس وقت جھگڑا اکیلا 1-on-1 تھا. یہ پہلا واقعہ ہے دشمنداری کا. دشمنی شروع ہوتی ہے یامین کے خاندان کے ساتھ. پولیس ایکشن لیتی ہے اس پر؟ پولیس ایکشن لیتی ہے. آپ یقین کریں یہ بھی کشمیری خاندان تھا. اس پوری تحقیق میں 2-3 باتیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ اب تیفی بٹ پہ ہم ڈالتے ہیں, گوگی بٹ پہ ڈالتے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ کشمیریوں کے ساتھ ہی ہیں. لیکن پہلا واقعہ جو نتھو پہلوان کا یامین کے ساتھ ہوا وہ بھی یامین بٹ, کشمیری خاندان. یامین بٹ گرفتار ہو جاتا ہے. کچھ نامعلوم لوگ بھی بلوے میں شامل تھے جو مار رہے تھے, وہ بھی ڈالے گئے. پولیس نے FIR میں نامعلوم بھی ڈالے, لیکن نامزد یامین بٹ تھا. یامین بٹ کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے, گوال منڈی تھانے میں بند رہتا ہے, جوڈیشل ہوتا ہے, ریمانڈ لیا جاتا ہے, نیہا پولیس برآمد کرتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن 3-4 ماہ گزرے تھے کہ یامین ضمانت پہ رہا ہو گیا. لیکن جب وہ ضمانت پہ بٹ صاحب رہا ہو کے آتا ہے باہر, تو اس وقت اس کو گردوں کی تکلیف لاحق تھی اور جیل میں ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جیل سے بیمار ہو کے آیا. وہ اس کو میو ہسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں. میو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا علاج وہاں ہوتا ہے, وہاں وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے. اچھا, بلا جو ہے وہ اب تک بدلہ نہیں لیتا اپنے باپ کے قتل کا اور یہ مر جاتا ہے. دیکھیں ابھی تو یہ نوبت نہیں آئی, ابھی تو بیماری کی حالت میں ہے. بیماری کی حالت میں وہ دم توڑتا ہے میو ہسپتال میں. اب یہ الگ بات ہے کہ الزامات یہ لگتے رہے کہ جو اس کو مروا دیا گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. یامین کی فیملی نے کافی الزام لگائے کہ جو اس کو مروایا گیا ہے, ڈاکٹروں کی غفلت سے مر گیا, جو بھی تھا. لیکن بہرحال یامین فوت ہو جاتا ہے. یعنی نتھو پہلوان کے قتل کا پہلا ملزم, پہلا مقدمہ درج ہوا ان کے خاندان میں. یہ پہلا مقدمہ تھا قتل کا. اس کی فیملی کا اہم ترین آدمی, سربراہ خاندان کا ہیڈ, وہ مارا جاتا ہے. اور اس مبینہ قاتل وہ میو ہسپتال میں دم توڑ دیتا ہے. ضمانت پہ رہا ہو کے آیا تھا. اچھا, اس کی ضمانت بھی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی, النس کاز دی گئی تھی. ضمانت اسی بنیاد پہ جیل سے باہر آ گئے. لیکن بٹ صاحب یامین کے جو عزیز و اقارب تھے, بلا ٹرکاں والے خاندان کی پہلی دشمنی یامین کے خاندان سے نتھو کے خاندان کے درمیان. کون کون مخالف؟ تایا یامین کا چچا, کزن, بھتیجے. ان میں نام تھے عظیم بٹ, جاوید بٹ ہڈی. ایک جاوید بٹ اور بھی ہیں, میں ہڈی اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ بلے ٹرکاں والے خاندان کے جاوید بٹ. ایک جاوید بٹ اور مقتول ہیں جو تیفی بٹ کے خاندان کے, سب یہ ایک ہی خاندان کشمیریوں کا. اب یہ جو جاوید بٹ عرف ہڈی پہلوان اور پھر اس کے بعد شاہد بٹ, یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کی باقاعدہ دشمنی پڑ گئی بلا ٹرکاں والے کے خاندان سے, جسے ہم کنفیوژن کے طور پہ غلط العام ابہام کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دشمنی تیفی بٹ خاندان کے ساتھ ہے. بلا بٹ, بلا ٹرکاں والا, ٹیپو بٹ, بالاج, یہ بالکل غلط تھا. یہ میں نے جو 3-4 دن کی تحقیق کی, اس سے پہلے آئی وٹنس اکاؤنٹ بھی موجود تھے, لیکن یہ جو تحقیق میں نے کی اس کے مطابق نتھو خاندان, بلا ٹرکاں والا خاندان, اس کے بھائیوں کی پہلی دشمنی یامین بٹ کے خاندان سے. اور ان میں سب سے جب جملہ جو ان کے مجھے لوگوں نے, ان کے اقربا نے بتایا, بلے مرحوم کے, ہڈی پہلوان
ان کا پہلا دشمندار تھا جس نے اپنے، یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو رہائی ہوئی ہے نا ضمانت پہ یامین کی، بعد میں فوت ہو گیا وہ، اس میں ہڈی پہلوان کا بڑا دخل تھا. اسی وجہ سے بلا ٹکا والا یعنی نتھو کا خاندان، بلے کے بھائی، اس کو اپنا دشمن اولین سمجھتے تھے. اب یہاں سے پہلی دشمنی کا آغاز نتھو کے خاندان میں نتھو کے قتل سے ہوتا ہے. یہ پہلی بات. اب اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ بلا ٹرکا والا کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا، کس کے ساتھ شروع ہوا. اب یہ دشمنی نمبر 2 بتا رہا ہوں. دوسرے درجے کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ بانسا والا بازار کا واقعہ. وہاں نیازی فوجی مشہور تھا. نیازی فوجی نامی ایک شخص، ریٹائرڈ فوجی، جس کا بیٹا فوج میں میجر، سرونگ میجر، اس کا بیٹا خود نیازی فوجی مشہور. بانسا والے بازار میں وہ بالائی منزل تھی ایک گھر کی، ایک عمارتیں وہاں 3 4 منزلیں ہیں گول منڈی میں. ایک بڑی عمارت، اس کے 3 منزلہ، اس کی پہلی منزل بالائی فرسٹ فلور، وہاں یہ فوجی نامی شخص رہتا تھا. اس بلڈنگ کے باہر، یہ بھی گول منڈی کا علاقہ، بلڈنگ کے باہر ٹرک کھڑا کرنے پہ جھگڑا ہوتا ہے. نتھو کے قتل کے بعد ٹرک کھڑا کیا ان کے کسی ڈرائیور نے، جو بلا ٹرکانا خاندان کا تھا ڈرائیور، اس نے ٹرک کھڑا کیا. اس پہ جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کے بعد جو ہے نا وہ فوجی اپنی بلڈنگ کی چھت پہ چڑھ گیا. آپ یہ سمجھیں کہ وہ ریٹائرڈ فوجی مورچہ بند ہو گیا چھت پہ چڑھ کے، اور وہ مورچہ بند ہوتا ہے. اس وقت بلا اور بلے کا بھائی نصیر یہ بھی ساتھ تھے. وہ جب چھت پہ چڑھتا ہے اور اوپر سے فائرنگ شروع کر دیتا ہے. اچھا، بلا پر نیچے جو بھی لوگ ہیں وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے. جب فائرنگ شروع کرتا ہے مورچہ بند ہو گیا اوپر سے فوجی، تو نصیر پہلوان کا ایک باڈی گارڈ تھا جس کا نام تھا کاکا موٹا. اس کے پاس 30 بور کا پسٹل ہے. 30 بور کا پسٹل ایک بدماشی کی، لٹھیت پن کی، چودراہٹ کی نشانی تھا. 30 بور کے پسٹل سے نیچے سے فائر کرتا ہے کاکا موٹا فائر کرتا ہے. اور کاکا موٹے کے فائر جو ہے نا وہ اوپر ہے 3ری منزل پہ چھت پہ فوجی نارکمن، نیچے سے منہ نکال کے بالکنی ہوتی ہے، بالکنی سے دیکھتی ہے فوجی کی بیوی نیچے کہ کون فائرنگ کر رہا ہے، کون ہے، اور گولی اس کے یہاں لگتی ہے. کاکا موٹے کا 23 بور کا پسٹل جو کاکا موٹے کا ہے، اس کی گولی کہاں لگتی ہے؟ ٹھوڑی میں. لو لوانا گرتی ہے اور وہیں دم توڑ دیتی ہے. دشمنی کا دوسرا باب کیا ہے؟ نیازی فوجی کے ساتھ جھگڑا، اور جھگڑے کے نتیجے میں نیازی فوجی کی بیوی نشانہ بنتی ہے. پھر تھانہ گوال منڈی میں ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں نصیر پہلوان اور بلا ٹکا والا نامزد ہو جاتا ہے. کاکا موٹے کا نام تو FIR میں موجود ہے، لیکن اہل خانہ ان کے، بلے وغیرہ کے اور محلے دار، موسٹلی لوگوں کی شہادت یہ ہے کہ اس واقعے سے، گولی چلانے سے کوئی تعلق نہیں تھا نصیر پہلوان کا یا بلے کا، لیکن وہ اس میں نامزد ہوئے اور دونوں پہ مقدمہ درج ہوتا ہے. بلا ٹرکاں والا، کاکا موٹا یعنی امیر الدین بلا، کاکا موٹا نصیر الدین بٹ بلے کا بھائی، اور 4 نامعلوم. بلوا تھا. یہ تھانہ گوال منڈی میں 302 کا دوسرا مقدمہ، بلے کے خلاف پہلا، اور خاندان جو 2 متحارب ہیں دشمنداری کا، ان میں دوسرا 302. گوال منڈی میں پہلا مقدمہ جس میں نتھو پہلوان مقتول اور یامین قاتل اور اس کے ساتھی چچا تایا، اور دوسرا مقدمہ جس میں نیازی فوجی بیوی مقتولہ وہ، اور ملزم کون؟ نصیر، باڈی گارڈ کاکا موٹا، بلا. یہ نامزد ہوتے ہیں. اب یہ 2 مقدمات درج ہو گئے، نامعلوم افراد بھی بیچ میں ہیں اور بلا کے خاندان کے خلاف یہ درج ہوتے ہیں. اب یہ بات بڑی زبردست ہے کہ چند روز بعد ہی نا عدالتیں، وہ اس وقت کے معاملات جو ہے نا اور طرح کے تھے، اس میں
یہ جتنے لوگ نامزد تھے ان سب کو ضمانت پہ رہائی مل جاتی ہے. کچھ ضمانت قبل از گرفتاری کرا لیتے ہیں, کچھ بعد از گرفتاری. کاکا موٹا گرفتار ہوتا ہے, یہ بعد از گرفتاری بھی کراتے ہیں. لیکن اہل گوال منڈی بیٹھتے ہیں, یہ پنچایت ہوتی ہے بلے کے ڈیرے پہ, پھر فوجی کے ڈیرے پہ. 2 پنچایتوں میں یہ صلح کروا دی جاتی ہے. 2 لڑائیاں, پہلی صلح. پنچایت 2 حصوں میں, بلے ٹرکوں والوں کے, یہ نتھو کا ہی تھا نا آزاد پاکستان گڈس, نتھو کے ڈیرے پہ. بلے کا ڈیرا تو مشہور تھا, نتھو کے ڈیرے پہ, ادھر اس کے ڈیرے پہ نیازی. وہاں پنچایتیں 2 ہوتی ہیں, ان میں یہ صلح صفائی ہو جاتی ہے. صلح صفائی کے فوری بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ اس ڈیرے دار کا نام نتھو بٹ نہیں ہے, اب نتھو پہلوان نہیں ہے. اب یہ ڈیرا کس کا ہے؟ بلا پہلوان کا. بلا پہلوان کی مشہوری اس مقدمے کے بعد ہوتی ہے, بلا ٹرکاں والا. اچھا, ایک بات میں یہاں بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا انکشاف انگیز گفتگو جو ہے, نئی چیزیں, خبریت والی, وہ یہ ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق آج تک میں نے کی, بہت معروف ٹرک اڈا ہے. ان میں سے اس خاندان کی ملکیت ایک بھی ٹرک نہیں تھا. پھر کس کے ہیں یہ ٹرک جو ہے نا, یہ نیازی شہید چوک, راوی روڈ, بند روڈ, جب یہاں یہ اڈا تھا بکنگ کا, گڈز ٹرانسپورٹ, اشیاء کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے, وہ ساری چیزیں یہاں آ جاتی تھیں, اتر جاتی تھیں. پھر وہ جب سودا سامان آ گیا تو یہ ٹرک بتا لیا, کبھی کسی اڈے سے بلا لیا, کبھی کسی اڈے سے بلا لیا, کبھی کسی اڈے سے. اچھا, یہ برج تھا. یہ برج تھا, اپنے ٹرک کی ملکیت نہیں تھی ان کی. اب یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں یہ ٹرک منگاتے تھے, یہ سرکولر روڈ پہ ایک گیٹ ہے, ایک اندر بانسالہ بازار میں, یہ دونوں طرف سے انٹرس ہوتی ہے, گڈز ادھر سے آ رہی ہیں, گڈز ادھر جا رہی ہیں, ٹرک نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں. یہ وہاں اڈے میں اب بلا ٹرکوں والا جب مشہور ہوتا ہے, نتھو پہلوان کے بعد بلا پہلوان آ گیا. بلا پہلوان کا کوہل میں نے پہلے بتایا اعظم پہلوان سے ہوتا ہے, بڑے خاندان میں. کس کے ساتھ؟ بھولو پہلوان, رستم زماں, گاما پہلوان کے خاندان میں. یہ جب غلام محمد عرف گاما پہلوان, بہت نام تھا, بڑا قد تھا اس کا, اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو بلا ٹرکاں والا مشہور ہوتا ہے, اور مشہوری ٹرانسپورٹ اڈے کی وجہ سے نہیں ہوتی, پہلوانی کی وجہ سے نہیں, جو قتل ہوا تھا نہ, مشہوری ہوتی ہے گاڑی کی وجہ سے. وہ کیسے؟ بہت کم لوگوں کے پاس, یہ تجارت ہے, یہ تجارتی سرگرمیاں ان کی, بلا پہلوان کی. بلا پہلوان نے سب سے پہلے گاڑی خریدی, ٹوئٹا. اس وقت سب سے پہلی گاڑی بڑی آئی تھی, بڑی گاڑی تھی, لمبی چوڑی, بڑی گاڑی خریدی. لاہور نمبر تھا اس پہ 4444, 4444 لاہور. ایک گاڑی خریدی, بلا پہلوان اس میں بیٹھتے تھے. اس گاڑی کی سب سے اہم بات جو ہے نا, عینی شاہدین کے مطابق, بلا جی اس میں ایک چابک, آپ شانٹا سمجھ لیں, شانٹا, یہ تانگے والے نہیں جو گھوڑے کو مارنے کے لیے کرتے ہیں, جو ریڈی بان ہے وہ مارتے ہیں, وہ ادھر تیز چلے گا. تو گاڑی میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اب یہی اہم سوال ہے, اور میرا خیال بھی تھا کہ آپ یہ پوچھیں گے. بلا جی نے اپنی ڈرائیونگ خود کرتے تھے, اکیلے بیٹھتے تھے. بلا جی کہتے تھے ان کو, پہلوان کو. بلا جی نے اپنے لیفٹ پہ وہ چھانٹا رکھا ہوتا تھا, اس کے آگے چمڑے کا ایک, مطلب پیچھے بیت ہے, چمڑے کا ایک آگے رکھا, چھانٹا اسے کہتے ہیں. وہ چھانٹا اس لیے رکھا تھا کہ سرکولر روڈ پہ بانسالے بازار میں تانگے ریڑے بہت چلتے تھے بار برداری کے لیے, ٹرک تو ان کے پاس تھے نا. تو بلا جی ہاتھ باہر نکال کے نا اس چھانٹے سے, جو تانگے والا آگے آیا تھا فلاں کہ گاڑی کو ٹچ نہ کر جائے کہیں, تو زور سے اس کو چھانٹا مارتے تھے. اب یہ ایسی باتیں ہیں جو بالکل نئی ہیں. اب وہ چابک, اسے چابک کہتے ہیں. وہ بلا جی نے ہاتھ باہر نکالنا, جن لوگوں نے عینی شاید مجھے بتایا نا, وہ کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا بلا جی آئے تو ہم دور سے سلام کر رہے, پہلوان جی, بلا جی. وہ کہتا چھانٹے سے مجھے جواب بھی دے دیتے تھے. اور پھر جب ان کے آگے تانگا یا ریڑا آیا
اور یہ لگا کے غلط موڑا تانگے ریڈا تو ایسے ہی ہے نا, وہ کون سی جب لگ بھی جائے آپ کے بانس, وہ بانس نہیں اسے بم کہتے ہیں, وہ جو تانگے اور ریڑے کے آگے لگا ہوتا ہے دو لیفٹ رائٹ, اسے بم کہتے ہیں, باقاعدہ بم ہے, وہ پورے پھٹ جاتے ہیں. وہ جب دیکھتے تھے کہ بم لگنے لگا ہے گاڑی کو یا وہ ٹچ کرنے لگا ہے تو بلا جی ہو تیری, وہ شانٹا زور سے اس کی طرف کرنا, تو وہ سمجھ جاتے بلا جی گاڑی ہے. اس گاڑی کا نمبر تھا 4444. شہر کے سارجنٹ ہوتے تھے اس دور میں, وہ سفید اور نیلی پینٹ, وہ سارجنٹ اور ہر شخص کو یہ پتا تھا کہ یہ بلا پہلوان کی گاڑی ہے جو گڈس ٹرانسپورٹر ہے, تاجر ہے, لیڈر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بلا جی نے یہ ڈیٹرنٹ رکھا تھا کہ جہاں کہیں ان نظر آیا کہ ریڈر تانگے والا غلط, آتے ہی غلط تھے کہ ادھر کو آ رہا ہے ہماری طرف کو بم نہ لگ جائے, اس کا وہ جو دو بانس ہوتے ہیں وہ بم ہے, ان کا وہ لگ نہ جائے تو دور سے اس کو شاٹا دکھا کے زور سے مارتے. کئی لوگ یہ بتاتے ہیں نہیں شاید کہ بلا جی نے شانٹے کا بعض اوقات جو ہے نا وہ تنا جو ہے جو چمڑے والا ہے اس کو ساتھ پکڑ لیتے تھے لکڑی کے ساتھ, اور وہ اپنی ہی گاڑی کے اس کو مار کے ٹک ٹک کر کے ان کو ڈراتے تھے کہ جانور دور رہے. یہ گاڑی بڑی مشہور تھی بلا جی کی, ہر شخص کو پتا تھا, سارجنٹ بھی جانتے تھے, ٹریفک پولیس والے بھی اہلکار, کہ بلا جی آ گئے. اور بلا جی یہ شانٹا دوسری بار استعمال کب کرتے تھے؟ دوسری بار تب استعمال کرتے تھے جب وہ آتے تھے تو ان کے اڈے کے گیٹ کے باہر کوئی گاڑی پارک کر گیا ہے, کوئی بائک لگا گیا ہے, کوئی سائیکل گھڑی, سائیکلیں بہت ہوتی تھی, وہ گھڑی کر گیا, کوئی مال بردار جو آتے ہیں لوگ بچے چھوڑنے کے لیے سامان, تو ان کے لیے بھی وہ شانٹا استعمال کرتے تھے, ٹک 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 کیا کہ ہٹاؤ آگے سے. مطلب وہ ان کی بزر تھی, بیل تھی, ہارن تھا, یہ بلا جی کی خاصیت تھی. اور یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ بہت تر و تازہ اور خوش لباس شخص تھا. اس بندے نے اپنے باپ کے قتل کے بعد وہ سرگرمی نہیں دکھائی. جب قتل کا مقدمہ ان کے خلاف درج ہوتا ہے تب انہوں نے ڈیرہ آباد کیا, اور ڈیرہ ایسا آباد کیا بٹ صاحب, اور انفارمیٹیو باتیں کہ وہاں اعلیٰ پولیس افسران, بیوروکریٹس, نامور تاجر شخصیات, سیاستدان, پہلوان تو یقینی پہلوان. لاہور میں کچھ پہلوان تو جس طرح میں نے بتایا اکھاڑے کے پہلوان ہے نا, کچھ عرف عام میں وہ بڑا وڈا پہلوان ہی, وہ جو بڑا وڈا پہلوان ہے نا وہ آ کے بیٹھتے تھے. بدماش, انہیں بدماش نہیں آپ کہہ سکتے, لٹھیت کہہ سکتے ہیں, انہیں آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں, انہیں آپ ایسا سرکردہ قسم کی شخصیت کہہ سکتے ہیں جو پنچایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, فیصلے کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے, کسی پہ غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان میں دو شخصیات ایسی تھیں جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے. ان میں سے ایک تھا محمد اکرم عرف بیلا پہلوان, بیلا بٹ. بیلا بٹ بڑا مشہور تھا, بسین, یہ بسین کے لوگ تھے. دوسرا تھا الیاس چوٹھیا, گوجرے کا چودھری الیاس. یہ دو افراد سے بلا پہلوان کے گہرے دیرینہ مراسم تھے. بلا جب اپنے باپ کے قتل کے بعد خاندان کا سربراہ بنا تو دو ہی بندے نامور سیاستدان, دونوں بڑے نامور شخصیات, چودراہٹ کے امام, اور سب سے بڑھ کے بڑے اہم اس دور کا چودھری, جسے آپ بدماش کا نام دے رہے ہیں نا, اس دور کا چودھری وہ ہوتا تھا جس کے ڈیرے پر لوگ سلام کرنے آئے, اپنے کیسز کے معاملات کے تنازعات کے فیصلے کروانے آئے, پنچایتیں کروائیں. کوئی بڑا کیس ہوا, انہوں نے کہا ہاں جی کتنے مکڑی ہیں, بلے پہلوان دے ڈیرے تھے, پیلے پہلوان دے ڈیرے تھے. یہ ڈیرے داری تھی. جو ڈیرے دار تھے ان میں الیاس چوٹیا اور پیلا بٹ, یہ بلا کے گہرے دوست تھے. اور اس ٹائم پہ دشمنی جو ہے وہ یامین کی فیملی سے ہے. یامین کی فیملی سے ہے, فوجی سے ان کی صلح ہو گئی. بلا جو ابھر رہے تھے, بلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ میں دور بتا رہا ہوں جو جمپنگ پیڈ ہے بلا ٹرکاں والے کا. اس وقت عینی شاہدین نے کچھ بتایا, کچھ میں نے خود دیکھا. بلا جی کے ڈیرے پر جو بیوروکریٹس آتے تھے, اے سی ڈی سی سیکٹریز, وہ اپنی جگہ, بڑے تاجر
بڑے بڑے نامور سیاستدان، ارکان اسمبلی، لیکن جو پولیس والے ہیں ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے اور ناگزیر ہے. اس کے بغیر بلا ٹرکاں والا، امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا، اس کی آپ پرسنالٹی نہیں سمجھ پائیں گے ناظرین ہمارے جب تک میں یہ نہ بتاؤں اس دور کے پولیس والے، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی ایس پی، انسپیکٹر نامور. سب سے پہلا نام امان اللہ خان، ایس پی سٹی لاہور. سب سے پہلا، دا ویری فرسٹ جو بلے کو بہت قریب سے دیکھا، جس کے پاس زیادہ وقت گزارا، وہ آ کے بلے کے ڈیرے پر بیٹھتے تھے. ان کا نام تھا ایس پی سٹی امان اللہ خان. پھر ان کا کوئی پرسنلی تعلق تھا یا یہ ویسے آ کر ذاتی فائدے تعلق کے لیے آتے تھے؟ نہیں، ذاتی تعلق. بٹ صاحب ایس پی سارے ہیں، میں نام بتا رہا ہوں. امان اللہ خان، اسلم شاہی. اس وقت ایک ہی ایس پی ہوتا تھا، ایس پی سٹی ایک ایس پی تھا. دوسرا ڈویژن تھا اگر فرض کریں کینٹ یا مالٹون بن گیا، صدر بن گیا، یہ بعد میں بنے. اس وقت ایک ایس پی سٹی، اس کا نام تھا امان اللہ خان اسلم شاہی. پہلے بطور انسپیکٹر، بطور ڈی ایس پی، بطور ایس پی بھی وہیں. پھر سلطان چودھری سلطان محمود گاڑا، پرانے افسروں کے نام لے رہا ہوں، اور الحمدللہ میری ان سب سے شناسائی بھی، ملاقات بھی اور تصدیق بھی ان تمام واقعات کی جو بتا رہا ہوں. امان اللہ خان، اسلم شاہی، چودھری سلطان محمود گاڑا، شیخ محمد صدیق، ڈی ایس پی سٹی. ان میں سے مرحومین خدا مغفرت کرے، ان کے کئی فوت ہو گئے. چودھری بشیر کون تھے؟ ایس ایس پی لاہور جو تھے، چوئی شفقات، ان کے بہنوئی مشہور تھے گجرانوالہ سیالکوٹ کے. چودھری بشیر وہ بھی ایس پی تھے خود، اور ان کے بہنوئی چوئی شفقات. پھر شیخ ذوالفقار، ڈی ایس پی بڑے مشہور تھے، شیخ ذوالفقار. پھر افتخار گوگا، انسپیکٹر بھی ڈی ایس پی. یہ وہ پولیس والے تھے جنہوں نے امیر الدین پہلوان کو بلا ٹرکاں پہلوان بنایا. میں نے ایک پروگرام میں، شو میں آپ کو یہ کہا تھا کہ پولیس لانچنگ پیڈ تھی بلا ٹرکاں والے کی. اب آپ نے کہا جی مفادات کی خاطر. اب یہ تو خدا جانے کہ جی مفادات کی خاطر آتے تھے یا ذاتی تعلق کی خاطر آتے تھے، لیکن ان پولیس والوں کا گہرا تعلق تھا. اور کئی پولیس والے ایسے تھے جو اپنے دفاتر کے اوقات بلا ٹرکاں والوں کے ڈیرے پہ گزارتے تھے. آپ کو یاد ہے نعیم صاحب، چدر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ چدر صاحب کے پاس بھی بلا ٹرکا والا آیا تھا کہ کسی پہ منشیات کا جھوٹا پرچہ کر دیں. انہوں نے تو انکار کر دیا، تو وہ کسی اور کے ذریعے کروا دیا تھا. تو یہ پولیس والوں کا استعمال بھی کرتے تھے یہ ڈیرے دار. پولیس والوں کو شہرداروں کے سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کئی کیسز میں مدعی نہیں مل رہا ہوتا، ان لوگوں کو مدعی کھڑا کر دیتے ہیں. ایسے لوگ، کئیوں میں شہادتی نہیں مل رہا ہوتا، یہ گواہ بن جاتے ہیں. کئی پولیس انکاؤنٹر میں جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے، اس میں یہ پیش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے خود دیکھا کہ پہلے جناب وہ جو حملہ آور آئے تھے انہوں نے فائر کیا، ساتھی آ گئے تھے. ساتھی آ گئے. یہ اوکھا سوکھا ویلا ہے. اس اوکھے سوکھے ویلے میں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بلے کے ٹرک کے اڈے پہ کچھ لوگ ایسے آتے ہوں، ان کو بٹھا لیا، ان کو سمجھا دیا، ان کو استعمال کر لیا، ان کو کبھی مدعی کبھی گواہ یعنی شاہد یہ بنا کے پیش کیا. یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بٹ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر اس طرح کے لوگوں سے، اچھا پھر سب سے بڑی بات، ان سے مخبری لیا کرتے ہیں. ٹرکوں لگڑے پہ ہر ایک کا آنا جانا ہے، ہر کس و ناقص نے آنا ہے، تو وہاں تو ہر طرح کی انفارمیشن خود چل کے آتی ہے. تو اس سے اچھی مخبری کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ مرکز مخبری ہے. تو اس طریقے پہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا ٹھکانے بنائے تھے. پولیس والوں نے اپنی سینٹر آف ایکٹیویٹی سمجھے، مرکز سرگرمیوں کا مرکز تھا بلے کا اڈا. اب ایک ابہام یہ بھی ہے کہ جی بہت زیادہ گن مین رکھے ہوئے تھے. میری حالیہ تحقیق میں نتھو پہلوان جو ان کا دادا ٹیپو کا، اس کے ساتھ اس کے بیٹے بلے کے ساتھ کبھی گن مین کو نہیں دیکھا. اور اگر گن مین ہوتا کبھی تو ٹرکوں والے اڈے کے اندر 4 حملے کیوں ہوتے ان پہ؟ بڑی اچھی تعویل تھی، بڑا زبردست ایکسکیوز پیش کیا. لیکن گن مین تھا تو صحیح جب فوجی نیازی پر حملہ کرتے ہیں
اس وقت تو تھا. یہ نصیر کا گارڈ تھا. گارڈ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. ٹرکاں والے اڈے کے ساتھ ایک شخص جاتا ہے کہ سامان پیچھے سے کوئی چرا نہ لے, کوئی لوٹ نہ لے رستے میں. وہ ایک ہرکارا ہوتا ہے, اس کو بامر اس طرح کے جھگڑوں میں نا پسٹل دے دی جاتا ہے. 30 بور پسٹل تو اسلحہ تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اسلحہ نہ رکھے. لیکن اسلحہ ان کا لائسنس ہی ہوتا تھا. ایک بات, یہ جو بات لوگوں نے بتائی, دیکھیں ہم اگر جھوٹ پہ مبنی عمارت تعمیر کریں گے نا تو کسی وقت بھی دھڑام سے نیچے آ جائے گی, کسی وقت بھی آ جائے گی نا. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. وہ کہتے گارڈ نہیں رکھتے تھے. اب ایک اور اہم بات, نتھو پہلوان نے, بلے نے کبھی آج تک ہتھیار نہیں چلایا, اسلحہ استعمال نہیں کیا. ٹیپو نے 2 بار کیا, 2 بار باقاعدہ استعمال کروایا گیا اسے. 2 مقدمات ہیں ٹیپو پہ, ایک تھانہ راوی روڈ میں. یہ تیسری نسل بتا رہا ہوں. نتھو نے نہیں استعمال کیا, بلے نے نہیں کیا, ٹیپو نے صرف 2 بار کیا. ٹیپو نے گنمین رکھے, بلے نہیں رکھے. وہ کہتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں, ہمارا اسلحے سے کیا تعلق ہے. شانٹا رکھا تھا. اچھا, بلے کا ہتھیار کیا تھا؟ چابک, شانٹا. شانٹا استعمال کرتا تھا. ہتھیار تو اس نے نہیں رکھا, کبھی کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. لیکن جب یہ گارڈوں والی بات آئی تو ان لوگوں نے مجھے کہا, یعنی شاہدین نے, کہ بھائی اگر گارڈ رکھتے تو 3 حملے ہوتے, 4 حملے ہوتے. حملے کب کب ہوئے وہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ بلا جی نے 4444 ٹوئٹا کے بعد ایک دوسری گاڑی لے لی. یہ کاروبار کے 5-7 سال بعد جب وہ پہلی گاڑی تھی, ایک دوسری گاڑی لی گولڈن کلر کی, مارک 1. یہ بھی شہر میں پہچان رہی جو میں نے دیکھی. پہلی گاڑی میں نے نہیں دیکھی, اب تو وہ زینت ہے عجائب گھر کی, وہ دیکھی. لیکن جو گاڑی مارک 1 بلا جی کو چلاتے ہوئے میں نے دیکھا, مارک 1 گولڈن کلر کی, جس کا نمبر تھا 1213. یہ بلے جی کے پسندیدہ نمبر تھے, 1213 4444. دوسری گاڑی جو انہوں نے خریدی مارک 1, اس کے اندر بھی شانٹا رکھتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹیپو جو ہے نا, اس نے 7 سال تک گاڑی نہیں چلائی. باپ نے گاڑی نہیں دی. ٹیپو کے پاس تھا کہ ویسپا اسکوٹر. اب بلا اور اس کے بھائی دوسری نسل, تیسری نسل آتی ہے ٹیپو. ٹیپو کا اصل نام کیا ہے؟ عارف امیر الدین ٹیپو. مشہور کس نام سے؟ ٹیپو ٹرکا والا. ٹیپو ٹرکا والا. پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں, ٹرک ایک بھی اپنا نہیں, نہ نتھو کا, نہ بلے کا, نہ ٹیپو کا. باہر کی گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی, ان کے نام سے یہ چلاتا تھا. اور یہ ایک بڑی اہم بات, بڑی زبردست ہے کہ ٹیپو ویسپا اسکوٹر پہ شالم, اکبری, رنگمیل, موچی, لواری, انارکلی بھی, پرانی انارکلی نئی انارکلی دونوں, اپنے اسکوٹر پہ پھرتا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا. میں نے کہا کیا کرتا تھا اسکوٹر پہ, کیا آوارہ گردی کرتا تھا؟ میں نے کہا نہیں. یہ کیا کرتا تھا؟ کہتا ہے وہ جا کے دیکھتا. ٹیپو کو شوق تھا تعلقات کا کہ میں پہلوان ہوں, پہلوانوں کا خاندان کا فرد ہوں. وہ جا کے دیکھتا کوئی شخص جیل سے رہا ہو کے آیا ہے, کسی نے کسی کو فائر مارا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, ضمانت پہ آیا ہے, تو اس سے آ کے لیگ سلیک کرتا اور صرف ایک جملہ کہتا تھا, ہاں جی کوئی ساڑھے لاکھ حکم ہے. شہردار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آ کے ٹیپو نے تعلقات اس طرح استوار کیے کہ اندرون شہر میں ٹیپو ٹیپو ہو گئی. اسکوٹر پہ ایک شخص آ رہا ہے اور کہو یہ بلے کا پتر ہے, اب بلے پہلوان کا پتر ہے, اور بلے پہلوان کا پتر کے آگے کہتا ہے کہ حکم ساڑھے لاکھ ہے. کہتا ہے جو اس کو اچھا لگتا اس کو اسکوٹر پہ بٹھاتا, باہر لے جا کے کھانا کھلاتا, ہمنما بناتا تھا. وہ کہتا ہے ٹیپو شروع سے شہرت پسند تو تھا ہی تھا, ٹیپو کو یہ ادا پسند تھی کہ یار یہ دشمندار بندہ ہے, یہ فلاں کے ساتھ لڑا ہے, فلاں کو یوں. اندرون شہر کی ساری وہ تو انہی کے ڈیرے میں پنچایتیں ہوتی تھیں, پتا تھا ہر ایک کو. انہوں نے کہا جی یہ آج جیل سے رہا ہو کے آ گیا ہے, اس کی ضمانت منظور ہو گئی ہے, اس کو جو ہے نا بری کر دیا گیا.
ان سے تعلقات استوار کرتا تھا اور لوگ کہتے تھے، وہ کہتا تھا شاید یہ ہمارے کام کا ہو، تو وہ اپنے کام کے بندے تلاش کرتا تھا اسکوٹر پہ پھر کے. اور کام لینا کیا ہوتا تھا؟ کام لینا اپنے دشمن پہ، مخالفین پہ اپنے حاوی ہونا، اور کیا ہے. چودراہٹ ہی ہے نا، یہ چودراہٹ کی جنگ تھی. کاروبار کی جنگ آہستہ آہستہ چودراہٹ کی طرف چل پڑی. اور ٹیپو پہلا چودھری تھا اس خاندان کا، بلے کے بعد. اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلا، لیکن آغاز گاڑی کی بجائے سکوٹر سے کیا. اور سکوٹر سے آغاز ایسا ہوا کہ خاندان میں بہت سارے معاملات بلے کی بجائے، بلے کی زندگی، اپنے باپ کی زندگی میں یہ اپنے ہی بیٹے، باپ کی جگہ پہ بیٹا حل کرتا تھا. لیکن بیٹا باپ کی بجائے اپنے اڈے کی بیرونی جو سرکلر روڈ پہ اڈا ہے، اس میں ایک خادم ہوٹل تھا. اب بھی وہ ہوٹل ہے، مطلب ہوٹل نہیں ہے لیکن بلڈنگ ہے، خادم ہوٹل. خادم حسین بٹ صاحب بوتل مارکیٹ کے پریزیڈنٹ تھے. بوتل مارکیٹ کی تاجروں کی تنظیم تھی بہت بڑی. بٹ صاحب آپ وہ یقین کریں، وہ میرے دیکھے ہوئے واقعات ہیں بہت سارے. جب میری ابتدا تھی رپورٹنگ کی، اس دور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے، تاجروں نے اپنے تاجروں کی تنظیمیں بنائیں، ان کے اکٹھ کیے، ان کی فیڈریشن بنائیں. ان کی فیڈریشن تھی شاہ عالم تاجر بورڈ، فیڈریشن باڈی کی ساری تنظیمیں مل گئی، باڈی بنا لیے. اردو بازار تاجر بورڈ، یہ بوتل مارکیٹ کی تنظیم جو انجمن تاجران بوتل مارکیٹ، اس کے صدر تھے خادم حسین بٹ صاحب. اچھا، ان کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو. بعد میں جو خادم حسین بٹ صاحب کے بیٹے ہیں نا، جاوید بٹ صاحب، جاوید حسین بٹ، ان کی ٹیپو کی بہن بلے کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی، مطلب وہ خاندان کے داماد ہیں. ان کے ہوٹل میں ٹیپو اپنے اڈے کی بجائے ان کے ہوٹل کے کمرہ نمبر 6 میں رہتا تھا. ہوٹل کے کمرہ نمبر 6. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ ان کا تعلق بن گیا تھا جاوید بٹ سے. اچھا. جو بعد میں بینوئی بنے، بعد میں بینوئی بنے، میں بتاتا ہوں ڈیل اس کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بلا بٹ کا بیٹا ٹیپو بٹ، خادم حسین بٹ کے بیٹے جو جاوید بٹ، ان کی عرفیت ہے ٹونی بٹ. ٹونی بٹ کے پاس کمرہ نمبر 6. اچھا، ایک عجیب سی بات، حسن اتفاق کہیں اس کو، عجیب بات نہیں، حسن اتفاق، کہ میں بھی اس کمرے میں بیٹھا. میں نے بہت ساری باتیں، بہت عرصہ وہاں گزارا. میں نے بہت سارے معاملات جو یہ دیکھے ہیں نا اس سارے خاندان کے، میں کئی واقعات آپ کو کئی پروگراموں میں، شوز میں بتا چکا ہوں. ان میں سے بیشتر میں بھی اسی کمرہ نمبر 6 میں بیٹھتا تھا. تو بعد میں مجھے یہ انہوں نے بتایا، انتظامیہ نے ہوٹل کی، کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں ٹیپو بٹ آ کے بیٹھا کرتا تھا. ٹیپو بٹ اس کمرہ نمبر 6 میں اکثر بیٹھتا تھا. اور یہاں بہت سارے واقعات جو ہیں نا، وہ وہاں بیٹھ کے میں نے بھی دیکھے، اور کئی وہاں جرنلسٹوں کا بہت آنا جانا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اڈا تھا، کمرہ نمبر 6 میں ٹیپو بیٹھا ہوا ہے. اس اڈے میں مخالفین اس اڈے کے وہ بہت سے پیدا ہو گئے، کئی چودھری بن گئے. ان چودھریوں نے اس اڈے کے خلاف ریشہ دمانیاں شروع کر دی. دیکھیں، جب شہردار کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ، پرسنالٹی، یہ ادارہ، یہ تنظیم چڑھ رہی ہے، تو وہ اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں کہ شہرداری دشمنداری میں تبدیل ہو جاتی ہے. کئی چودھری پیدا ہو گئے جن کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کسی وقت بھی ہمیں چیلنج آ جائے گا بلے یا اس کے خاندان کی طرف سے. اچھا، اس وقت تک ٹیفی بٹ یا گوگی بٹ، ان کا کوئی نام و نشان نہیں، وہ بہت دور ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ترتیب میں رہتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی شخص نے ایک مخبری کی. کس بارے میں؟ کہ بلا ٹرکاں والے کے اڈے پہ، آزاد پاکستان گوڈز اس کا نام ابھی تک وہی ہے، اس اڈے پہ چاندی سمگل ہو کے آئی ہے. پورا بھرا ٹرک چاندی کا سمگل ہو کے آیا ہے، اور وہ ابھی شہر میں تقسیم ہو جائے گی جن جن گاہکوں کو دی جانی ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ اطلاع ملتی ہے تو CIA کے ایک DSP تھے ایوب، میں ان کو ملا، دبنگ افسر تھے.
وہ ایک انسپیکٹر احسن سلیم انسپیکٹر تھا, CIA چونا منڈی. اب یہ بھی ایک ایسا CIA تھا کوتوالی چونا منڈی جو تشدد, ماورائے عدالت قتل, ٹارچر سیل, منجی لگانا, یہ سارے جو واقعات تھے نا, یہ چونا منڈی اور کوتوالی کی ایجاد تھے. میں کئی بار اس پہ ڈیٹیل بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو, بلکہ بٹ صاحب اس پہ بھی آپ دھیان کیجیے گا, ہمیں اس پہ بھی پروگرام کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹرمز اس دور میں ایجاد ہوئی تھیں ان کے موجد تھے کون. ان میں یہ شامل تھے DSP ایوب اور احسن سلیم. انہوں نے چھاپا مارا, چاندی برآمد ہوئی یا نہیں ہوئی, مقدمہ درج نہیں ہوا. چھاپے میں نکلا کیا؟ چھاپے میں یہ مشہوری ہوئی, جو مخالفین کا کام تھا, ان کا مطمع نظر تو یہی تھا نا, مقصد مشن تو یہی تھا. یہ بات پھیل گئی شہر میں سینہ بسینہ. اس وقت پر سب ہر ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے لوگوں نے جانا ہوتا تھا, اور ان کے اڈے پہ جرنلسٹ بھی آتے تھے. تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ بلا ٹرکوں والے کے اڈے پر, آزاد پاکستان گوڈز پر چھاپا پڑا, احسن سلیم نے مارا, DSP ایوب نے مروایا چھاپا, اور اس چھاپے کے دوران جو ہے نا وہ چاندی برآمد ہوئی نہ ہوئی, معاملہ رفع دفع ہو گیا, طے پا گیا. کیا طے پایا؟ مکمگا ہوا, ملزم کیسے بچ گئے, چاندی آئی کس کی تھی. اب ٹرکوں والا تو ٹرک تو ان کیا نہیں ہے, اڈے پہ مال اتر رہا ہے, وہ بھیجی کس نے تھی, کون تھا جس نے بھجوائی تھی, جس نے اتارنی تھی, لوڈر ڈاؤن لوڈر, مالک, آجر اجیر, جو بھی تھا, ان کا مکمگا ہو گیا. اور وہ چھاپا جو ہے وہ ریکارڈ پر نہیں آیا. میں نے بڑی ریکارڈ تلاش کرنے کی کوشش کی, ہر شخص نے زبانی اس کی تصدیق کی کہ جی یہ واقعہ چاندی کی سمگلنگ والا جو ہے نا ہوا تھا, لیکن وہ بلا جی کا اس سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا تھا. لیکن جس نے بھیجی تھی, جس نے لینی تھی, اس پہ بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اس دوران تیسرا واقعہ جنم لیتا ہے. میں نے 2 آپ کو واقعات بتا دیے قتل کے, ایک تیسرا واقعہ جنم لیتا ہے جو بلا ٹرکاں والے خاندان کے اندر اور باہر, اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ دونوں طرح نہایت اہمیت کا حامل ہے. میں نے ایک نام لیا امیر الدین, اسے کہتے تھے امیر الدین اکبری والا, اکبری گیٹ کا رہائشی تاجر تھا وہاں, امیر الدین. اس کا میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, بلے اور ٹیپو کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا اس واقعے سے. ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑائی ہوتی, جھگڑا ہوتا ہے, عام روٹین کا جھگڑا, لین دین کا جھگڑا ہوتا ہے. ضلع شاہ پپا, پنا پپا, ضلع شاہ نیفا, یہ وہی نیفا اور بابا 2 بھائی, محمد حنیف عرف نیفا, شفیق عرف بابا. ان کا جھگڑا ہوتا ہے امیر الدین اکبری والے سے, اور اس جھگڑے میں یہ جاتے ہیں نیفا اپنے ساتھیوں کے ساتھ امیر الدین اکبری والا کے ڈیرے پہ, اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اچھا, اس ٹائم پہ حنیفہ جو ہے وہ بلا ٹرکا والے کے پاس آ گیا ہوا تھا, بلا کا ساتھی تھا وہاں. دیکھیں یہ نیفا اور بابا جو ہے نا, ان کے بارے میں غلط فہمیاں اور ہوائی کہانیاں زیادہ ہیں. حقائق جو ہے نا وہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں. بہت سارے واقعات میں آپ کو آج اشارتاً بتاؤں گا. نیفا اور بابا بلا کے پاس ہوتے تھے. ڈیرے داری جو ہے نا وہ نام ہی اس کا ہے کہ وہ لوگ نامور جو شہرت یافتہ ہیں وہ آ کے وہاں بیٹھتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا نیفا بابا بھی انہی میں شامل تھے جو ان کے حاشیہ بردار تھے. لیکن اس واقعے کے بعد ان میں دوریاں پیدا ہوئیں اور وہ بدترین دشمن بن گئے. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. نیفا اور بابا جاتے ہیں جو لین دین کے جھگڑے میں. امیر الدین جو قتل ہوتا ہے نا اکبری والا, اس پہ جھگڑا جو لین دین کا تھا نا, اس پہ پہلے بھی نیفا 1-2 دفعہ آیا تھا امیر الدین کے پاس. اور آنے کے بعد امیر الدین کو
یہ چیلنج دے گیا تھا کہ یہ لین دین کا معاملہ کسی وہ لین دین کے معاملے میں ہر بدماش شخص جو ہوتا ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے کہ میری دیہڑی لگے گی تو میں لیتا گا پیسے. اچھا یہ لین دین کا معاملہ جو ہے وہ ٹرکا والا کے ساتھ تھا یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں یہ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ لین دین کا ٹرکوں والے کا تھا. نیفا وہاں جاتا ہے اس کو ڈراتا ہے. وہ امیر الدین بدماش تھا وہ خود, انہوں نے نیفے پہ کوئی تلخ کلامی کی, تھپڑ چھپڑ مارے اور اس کو بھگایا. وہ کہتے ہیں کہ نیفا پہلے بھاگا وہاں سے. جب نیفا بھاگا, اور بھاگا کیسے, جوتی چھوڑ کے, ہاں یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے, چپل چھوڑ کے بھاگا. تو امیر الدین نے کیا کیا تھا, دکان پہ لگا لی تھی اپنی چپل اس کی رسی سے ٹانگی اور اپنی دکان کے آگے لگا کے ایک نیچے عبارت لکھی, نیفا جتی چھڑ کے دوڑا, یہ لکھا ہوا ہے. اس نے وہاں لٹکا دیا. نیفے کو اس بات کا دکھ تھا. نیفے نے کہا لین دین اپنی جگہ پہ, لیکن اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. نیفا وہاں جاتا ہے, تر 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 فائرنگ کرتا ہے. اکبری والا مر جاتا ہے. امیر الدین اکبری والا ہلاک ہو جاتا ہے. مقدمہ کس پہ درج ہوتا ہے؟ کس پہ؟ یہ خاندان پہ تیسرا مقدمہ, جس میں مقدمے بازی چل رہی ہے ادھر سے ادھر سے. ان میں ایک نیا مقدمہ امیر الدین اکبری والے کا قتل کا. باللہ, اس کا بیٹا ٹیپو, نیفا, ذلے شاہ, پنا پپا, ان سارے اتنے لوگ تھے نا, نام علوم بھی ڈال دیے. انہوں نے پرچہ کرایا تن کے. تن کے پرچہ کہتے ہیں ان کی زبان میں کہ سخت پرچہ, ایف آئی آر بڑی تگڑی. وکیلوں نے لکھا نام کے ساتھ, نام کے ساتھ. یہ سارے نامزد ہوتے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد بلے کو تو انہوں نے مشورے میں رکھا تھا, لیکن ٹیپو نامزد تھا باقاعدہ, موقع کا ملزم. ٹیپو موقع پہ نہیں گیا. یہ لوگ یہ کہتے ہیں ٹیپو کو موقع پہ نہیں گیا, لیکن انہوں نے ٹیپو کا نام لکھوا دیا. کیوں؟ اب یہ بھی میں روایت اندرون شہر کی ایک بتاؤں. دشمنداری کی ایک روایت ہے کہ آپ موقع پہ ملزم سے پہلے اس شخص کا نام ضرور ڈالو ایف آئی آر میں جس نے اس کی پیروی کرنی ہے. ٹیپو نے پیروی کرنی تھی. اب وہ پیروی تو کرنی تھی, انہوں نے اس پیروکار کا نام ڈال دیا. لیکن بلا ٹرکاں والوں کی پلوانی بہت تھی, پولیس والے وہاں آ کے بیٹھتے تھے. تو بلا جی نے کیا کیا, اپنے بیٹے ٹیپو کا نام نکلوا لیا. جب ٹیپو کا نام نکلا تو نیفا اور بابا اس میں نامزد رہ گئے, ذلے شاہ نامزد رہ گیا, مفرور ہو گئے. جب ٹیپو کا نام نکلا تو نیفے نے کہا کہ واقعہ تو ہم نے ان کی وجہ سے کیا, لین دین ان کا, جھگڑا ان کا, ہم نے تو ان کے کہنے پہ یہ کیا, اور انہوں نے ٹیپو کا نام نکلوا کے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اگر ہم نے امیر الدین اکبری والے کو مارا تو ان کے کہنے پہ. انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری اکبری والے سے, اس کے خاندان سے, اس کے اقربا سے, اس کے ورثاء سے نہیں, دشمنی ہماری کس کے ساتھ ہے؟ بلا ٹرکا والا سے. اچھا یہاں پر ایک کنفیوژن بھی آتی ہے. بلا ٹرکا والے نے کیا کبھی کہا تھا کہ امیر الدین اکبری والا جو ہے اس کا قتل کرنا ہے؟ یہ باتیں جو ہے نا, سپاری دینا, قتل پہ اکسانا, منصوبہ بندی کرنا, اشارہ دینا, یا آنا جرم کرنا. کسی نے کہتے ہوئے سنا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ قصوری کو جا کے مروا دو؟ کوئی ملزم پکڑا گیا تھا موقع کا؟ 109 بھٹو پھانسی چڑھ گیا, بعد میں عدالتی قتل ثابت ہوا ہے, جوڈیشل مرڈر. یہ سب اپنی جگہ پہ. اس طرح کے واقعات کے تانے بانے جوڑے جاتے ہیں ہیر سے, فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا, ثابت ہوتا ہے. تو یہ تانے بانے جوڑ کے یہ کہا گیا تھا. نیفا بابا کے کئی بیانات جب وہ گرفتار بھی ہوئے تھے تو بھی سامنے آئے کہ جی ہم نے بلا ٹرکوں والے کے, ٹیپو ٹرکوں والے کے کہنے پہ اس کو مارا. یہ واقعات جو ہے نا, یہ ٹیپو اس میں سے بے گناہ ہو گیا, اس کو نکال دیا گیا, اس کا نام نکل گیا. جب ٹیپو باہر آیا مقدمے سے, اور یہ لوگ نیفا وغیرہ جو ہے نا, ان پہ تو شفیق بابا اور نیفا یہ اشتعال میں آ گئے. پولیس نے دونوں کو مفروری کے دوران چالان کر دیا. امیر الدین اکبری والے کے مقدمے میں دونوں نامزد ملزم چالان ہوئے, اور یہ جو ہے نا دشمنی شروع ہو گئی ٹیپو کے ساتھ. اب نیفا اور بابا جو ہے نا, وہ 4 بار تو تصدیق شدہ, اور باقی اور بھی لوگ کہانی سناتے ہیں, لیکن تصدیق جو یہ مصدقہ
وہ 4 بار نیفا بابا، ٹیپو، بلا اور ان کے دیگر افراد اہل خانہ عزیز و اقارب پر حملہ آور ہوئے ہیں 4 بار. لیکن اس میں ایک سگنیفیکنٹ بات بتاؤں. وہ کیا ہے؟ سگنیفیکنٹ بات جو کسی کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ بالاج مقتول جو آخری قتل ہے چوتھی نسل کا، ابھی جو قتل ہوتا ہے اسی سال، بالاج نے اپنے باپ ٹیپو اور دادا بلا ایک بار تینوں کو قتل ہونے سے بچایا. کیسے؟ کوئی بندہ یہ یقین نہیں کرے گا. نیفا اور بابا کئی بار آئے. ایک بار وہ آئے تو یہ گھر بھی وہی ہیں، متصل 2 گھر ہیں. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک باہر بیگم بلو ٹرکا والے کی بیگم باہر اور ایک اندر رہتی ٹیپو کی والدہ، ایک دوسری، اور ساتھ ہی متصل اڈا ہے باہر ہوٹل جس کا میں نے 6 نمبر کا ذکر کیا. تو وہ وہاں سے اڈے پہ جانے کے لیے باہر کھڑے تھے. ٹیپو، ان کے والد بلا ٹرکا والے، اور بلا کی گود میں کون تھا؟ بالاج. 9 ماہ کا، ابھی سال کا پورا نہیں تھا. سال سے پہلے دادا نے پوتے بالاج کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. گود میں اٹھا کے باہر آئے. ٹیپو ساتھ تھا. نیفا اور بابا 4 ساتھیوں سمیت گاڑی میں اندر داخل ہو گئے. ان کو چونکہ ہر طرح کی مخبری تھی، ان کے رہے ساری عمر وہاں تھے نیفا بابا، ان کو یہ پتا تھا کہ اوپر سے نیچے کتنے میں اترتے ہیں، اڈے میں کتنے میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہ آئے ادھر سے. اب جو لوگ گاڑیاں چلا رہے تھے وہ سارے بتا رہے، ادھر سے باہر نکلا نیفا، ادھر سے بابا نکلا، دونوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف. گولی چلانے لگے تھے. بابا نے کہا نہیں وہ بچہ گود دیجیے. بالاج گود میں تھا. انہوں نے فائرنگ کلاشنکوف نیچے کی، دوبارہ گاڑی میں بیٹھے واپس چلے گئے. بالاج نے اپنے باپ اور دادا کو اپنی معصومیت کی وجہ سے بچا لیا. اب نیفے بابے کا اس طرح کے واقعہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں. اگر ارشد امین والا واقعہ، ارشد امین چودھری، عارف چودھری سمناباد موڑ سے گلی میں سے نکلے، عارف کے گھر سے مڑنے لگے جہاں پیٹرول پمپ بن گیا، مڑنے لگے ملتان روڈ کی طرف، تو وہ نیفا بابا گھات لگائے بیٹھے تھے. وہ ایک پلازا، اب پلازا بن گیا آئی ٹی پلازا، وہ آئی ٹی پلازا کے ساتھ نیچے ساری موبائل شوبائلوں کا پلازا ہے، وہ نیچے اوٹ میں کھڑے تھے. اور کھڑے تو جب وہ گاڑی آگے آئی تو ایک بچہ کندھے میں بیگ ڈالے اور بہن اس کے پیچھے اسکول اکیڈمی جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، تو دیکھا بیگ ڈالے ہوئے. اور جب گاڑی مڑنے لگی وہ بچہ بھی ساتھ سائیکل والا مڑنے لگا. بچہ سائیکل والا مڑنے لگا تو نیفے بابے نے کہا وہی بچے مر جان گے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ان کا دوسرا واقعہ کہ ایک بار انہوں نے ارشد امین کو چھوڑا، بعد میں مار دیا. خیر وہاں ادھر جا کے موقع پہ چھوڑتے تھے، بعد میں مار دیتے تھے. بعد میں مارتے تھے، بعد میں وہ بھی میں بتاتا ہوں مارتے تھے. اب یہ وہاں بالاج کو گود میں ہونے کی وجہ سے، سال سے کم عمر ہونے کی وجہ سے نیفا اور بابا نے چھوڑ دیا. اچھا، اس کے اندر نا ایک چیز میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب ہم نے حنیفہ بابا کے اوپر پوڈ کاسٹ کیا، اس کے بعد مجھے حنیفہ بابا کے کزن کی کال ہے. وہ بتاتے ہیں کہ بابا جو ہے شفیقہ بابا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ بلا ٹرکا والا کا قتل ہو. وہ منع کرتا تھا حنیفہ کو، اور ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی. اس کے بعد حنیفہ نے کہتے ہیں کہ پاؤں پہ گولیاں بھی چلائی. بٹ صاحب یہ بات 3 جگہوں پہ تصدیق ہوئی. شالمی کی، لوہاری کی وہ بیٹھکیں جہاں میں نے 1 2 3 روز گزارے ہیں نا، لوگوں سے سنا ہیر سی کہ کیا وہ کہتے ہیں، وہ سارے واقعات کو جو دہراتے ہیں. ان واقعات میں یہ باپ کہتے ہیں کہ بابا نہیں چاہتا تھا کہ بلے کو قتل کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ بابا بتاتا تھا حنیفہ کو کہ اگر ہم مار دیں گے تو بعد میں وزن نہیں اٹھا سکیں گے اس کا. یہ کہتے تھے کہ بلا بڑ اور ٹیپو دونوں وزن والی شخصیات تھی. ان کا قتل اتنا آسان نہیں تھا، قتل کی منصوبہ بندی آسان نہیں تھی. لوگ اس طرح کے افراد کا نام لے کے جو ہے نا خوف کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم قتل کریں گے تو یہ بعد میں کون سامنا کرے گا اس کا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیفے نے بابے کو بعد میں قائل کر لیا. کیوں کیا، کیسے کیا؟ کیسے ہوتا یہ ہے کہ جب نیفے اور بابے نے حملے کیے، بار بار حملے ان پہ کیے، تو بلا ٹرکا والوں پہ یہ الزام لگا کہ بلے نے CIA چونا منڈی کوتوالی وہاں فون کر کے پریشر ڈالا
اور پولیس سے کہا کہ نیفا بابا اگر فرار ہو گئے, انہوں نے کہا جی وہاں چلے گئے علاقہ غیر میں, پولا سنہرا وغیرہ سارے وہاں تھے, ہمایوں گجر, انہوں نے کہا وہاں چلے گئے, انہوں نے کہا اوکے, انہوں نے کہا اگر وہاں چلے گئے تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لو. اسے کہتے ہیں وگواں, پولیس کی زبان میں وگواں. انہوں نے وگواں کے طور پہ خواتین یعنی بلے کے کہنے پہ نیفے بابے کی بہنیں, بیوییں, بچیاں یہ گھروں سے اٹھائیں اور CIA میں جا کے بند کر دیں. جب CIA میں بند کر دیں تو یہ دوسری بار اشتعال آیا نیفے کو. بابا تحمل مزاج تھا, نیفا ایگریسو تھا, پرتشدد واقعات کا حامی تھا. اس نے کہا کہ یہ انہوں نے میری غیرت کو چیلنج کیا ہے. یہ نیفے نے 4-5 جن لوگوں سے گفتگو کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ نیفے کا یہ کہنا تھا کہ میرے گھر کی عورتوں کو پولیس سے اٹھوا کے اس نے میری غیرت کو چیلنج کیا ہے, اب میں نہیں چھوڑوں گا. ہوتا کیا ہے کہ یہ جب عورتوں کو لے جا کے CIA بند کرتے ہیں تو مزید اشتعال بڑھتا ہے. پہلی بار تو بڑا تھا نا جب نام نکلوایا تھا ٹیپو کا مقدمے میں سے. اب بلے کی طرف سے یہ جو ایکٹ ہوا عورتیں گرفتار کرنے کا, اس نے اس کو مزید بھڑکا دیا. اور پھر جو ہے نا وہ معاملہ اتنا بڑا کہ ایک دوسرے پہ انہوں نے باقاعدہ حملے کی تیاری شروع کر دی. اب ایک دن جو ہے نا وہ پتہ لگتا ہے کہ نیفا اور بابا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بابا نہیں تھا, نیفا اکیلا تھا, یہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ نا آتا ہے ٹرکوں کے اڈے پہ. اچھا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹرکوں کا اڈا جو ہے نا اس میں سے ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ جی نیفا اور بابا آ رہے جا رہے ہیں. انہیں کیا پتا کہ اندر کی بات کیا ہے, وہ تو نیفا بابا کو روکتے بھی نہیں اور نہ وہاں کو. میں نے کہا اگر گارڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گارڈ ہوتا تو نیفا بابا اتنی بار حملے کیسے کر سکتے تھے. لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ خیال تو یہ ہے کہ وہاں تو سارے جانتے تھے نیفا بابا کو, انہوں نے نیفا بابا کو کیوں روکنا تھا, ان کو پتا ہر روز آتا جاتا ہے, انہیں پتا ہے کہ واقف ہے. تو یہ پھر نیفا بابا آیا اپنے ساتھی, وہ جو پہلی بار متعارف ہوئے اندرون شہر کی چودراہٹ میں, تاجر کی سیاست جو چودراہٹ میں بدلی تھی وہ بدماشی میں تبدیل ہوئی, اور 2 نئے نام آتے ہیں. ایک آتا ہے وحید عرف وحیدیاں اور ایک اعظم. اعظم اور وحیدیاں وہ ساتھی ہیں, مفرور اشتہاری ہیں, اور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور جب یہ ملتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیفی بٹ کے ساتھ شامل ہو گئے. دشمن کا دشمن دوست, دوست کا دوست دشمن. اب چودراہٹ کی جنگ میں تیفی کی مخالفت شروع ہوئی تھی بلے سے نئی ٹیپو کے حوالے سے, ٹیپو کے خاندان سے. تو اس دوران جو ہے یہ سہارا, ٹھیک ہے بندہ جمپ کر کے دوسرے گروپ میں جاتا ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب تیسرا حملہ یہ ٹیپو کے گھر پہ کیا ہے, انہوں نے اڈے پہ کیا ہے تیسرا حملہ جب, تو یہ تیفی کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہو چکے تھے. 94 کی بات ہے, 94-95 میں. اب ہوتا یہ ہے کہ بلاج والا میں نے آپ کو واقعہ بتایا, ایک حملے میں بلاج کی وجہ سے بچ گئے. ایک دفعہ جب یہ وحیدیاں گاڑی چلا رہا تھا, اعظم ساتھ تھا, نیفا تھا, بابے کا بھی تذکرہ لوگ کرتے ہیں, یہ آتے ہیں اور آ کے فائرنگ کرتے ہیں, برسٹ مارتے ہیں کلاشنکوف کے. اور برسٹ جو ہے نا وہ بلا جی وہاں ہی کھڑے تھے اڈے میں بلے پہ فائرنگ کرتے ہیں اور بلے پہ ڈائریکٹ گولیاں چلاتے ہیں. اور جب گولیاں چلاتے ہیں تو گولیاں چلا کے بآسانی فرار ہوتے ہیں. 15-20 منٹ تک بلا لہو لہان پڑا رہتا ہے اڈے میں, کوئی نہیں آتا. جب شور مچتا ہے, گولیوں کی آوازیں آتی ہیں, تو ٹیپو نیچے اترتا ہے اپنے گھر سے اور باہر آ کے دیکھتا ہے کہ جناب یہ باپ میرا لہو لہان ہے, اور پتہ لگتا ہے کہ ان کی روح جو ہے نا وہ پرواز کر چکی ہے. بلا جی کے قتل پر جو ہے نا ٹیپو کے آنے پر کوہرام مچا, اور کوہرام مچنے کے بعد سارا شہر اکٹھا ہو گیا. ہم بھی وہیں تھے, جنازہ بھی ہوا, بہت بڑا جنازہ تھا بلا جی کے قتل میں. وحید عرف وحیدیاں, اعظم, نیفا, بابا, ایک تجوری تھا, جتنے لوگ تھے وہ سارے نامزد ہوتے ہیں. اور بلے کا مقدمہ قتل بھی اسی طرح گوال منڈی میں درج ہوتا ہے. یہ تو تھی بلے کے قتل تک کی کہانی. 3 پہلو ہو گئے. چوتھا پہلو
کہ ٹیپو نے بھی کبھی گولی نہیں چلائی تھی. 2 نسلوں تک تو سوال نہ کوئی محافظ تھا نہ کچھ تھا. 2 نسلوں تک تو گولی چلی نہیں. بلے نے ہاتھ سے کبھی رائفل بھی نہیں پکڑی, کبھی گن بھی نہیں پکڑی, پسٹل نہیں تھاما. بلے کے والد مرحوم نے, نتھو پہلوان نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا. ٹیپو پہ 307 اب 324 تعزیرات پاکستان کی دفعہ اقدام قتل, اس کے 2 مقدمے. کس کا قتل کرنے کی کوشش میں؟ ایک گوال منڈی میں, ایک راوی روڈ میں. گوال منڈی میں جو مقدمہ درج ہوا وہ اس کے جو دوسری والدہ ہے نا ٹیپو کی, ان کے پہلے خامن سے ایک تھا اقبال عرف ننا. اقبال عرف ننا, اس پہ 302 فائر لگا, یعنی سوتیلا بھائی سمجھ لیں. اس کا جھگڑا ہوا اور فائر مار کے اس کو زخمی کیا. پرچہ کس نے کروایا؟ کس نے؟ بلا ٹرکا والے نے. بلا نے کس پہ پرچہ کرایا؟ اپنے بیٹے پہ, اپنے بیٹے ٹیپو پہ. کیوں؟ ٹیپو کو یہ دکھ تھا کہ میرے والد نے دوسری شادی کی ہے, میری ماں پہ سوتن لایا ہے, اور سوتن کا جو پہلا بیٹا تھا اس کا نام تھا اقبال عرف ننا. اس جھگڑے پہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں گے نا. ٹیپو جی نے دیکھے, ٹیپو کا تو اپنا معاملہ تو اور ہو سکتا ہے. بلے نے دوسرا گھر بنا کے دیا تھا, مین سرکولر روڈ پہ نئی بلڈنگ بنا کے دی. دوسری بیوی جو دوسری شادی کی بلا جی نے, تو پہلی بیوی اندر رہتی تھی ٹرک کے اڈے والے جہاں ٹیپو کا رہتے تھے, اور باہر ایک والدہ تھی, والدہ, اور باہر ایک نئی بلڈنگ بنائی. اس میں دوسری بیگم ٹیپو کی سوتیلی ماں وہ رہتی تھی. اب اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلا فائر ٹیپو نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے, اور ساتھی یہ کہتے ہیں کانپتے ہاتھوں سے فائر کی. ٹیپو کو بھی عادت نہیں تھی, وہ ایسا وہ ٹرین تھوڑی تھا. سنگل فائر مارا. اس کی جو سوتیلی ماں ہے اس کا پہلا بیٹا پہلے خامن سے, وہ تھا افضال عرف ننا. افضال عرف ننا کو فائر مار کے زخمی کیا, ایک فائر, سنگل فائر ٹیپو نے. اور اس کے بعد وہ 6 نمبر کمرے میں آ گیا خادم ہوٹل کے. وہ اصل میں خادم حسین بٹ صاحب سے ہیلپ لیتا تھا, تاجر رہنما تھے, کہ تھانے فون کر دو. تو انہوں نے کہا تیرے باپ تیرے خلاف پرچہ کرا رہا ہے, مجھ سے تو سواری کراتا ہے. اب یہ ساری باتیں تصدیق ہوئی. بعد میں یہ جو خادم بٹ صاحب کا بیٹا ہے نا جاوید بٹ ٹونی, اس کی شادی بلے کی دوسری بیگم جو ہیں جن کے پہلے بچے کو وہ لگا, ان کی دوسری بیگم سے بچی ایک, اس سے شادی ہوئی تھی. یعنی داماد ٹیپو کا بہنوئی وہ ہیں, لیکن سوتیلی ماں کی بچی سے. ان کا ایک بھائی ناصر بٹ ہے امریکہ میں, ان کا ذوالفقار, اس کا جو جاوید بٹ ہے ان کا بردر ان لا وہ ہے ناصر بٹ. لیکن اتنا فی الحال سمجھنا چاہیے کہ پہلا فائر ٹیپو نے مارا افضال عرف ننا کو, افضال عرف ننا کو. اس کے بعد دوسرا فائر اس نے پھر اپنے اسی عزیز کو, جو سوتیلی ماں کا عزیز ہے, اس کا نام ہے مجاہد عرف مجی. مجاہد عرف مجی کو مارا. پہلے والے کا مقدمہ گوال منڈی میں, دوسرے والا کا مقدمہ مجاہد مجی والا تھانہ راوی روڈ میں. اچھا, دونوں واقعات ایک ہی دن میں. عجیب سی بات ہے, ایک ہی روز میں 2 واقعات. اس نے پہلے اس کو, پھر ایک بھائی کو. یہ 2 واقعات ٹیپو نے کیے. ٹیپو پہ ایک دن میں 2 مقدمے ہوئے. لیکن والد تو ظاہر ہے والد ہی تھا, وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بچہ جو ہے جیل جائے اور ایک نیا مجرم بن کے آئے. تو اس نے اپنے بیٹے ٹیپو کی 2 سال کے دوران ہی دونوں واقعات میں صلح کروا دی. یعنی پہلی بیوی, اس کی دوسری بیوی, اور پہلی بیوی کے بچے. پہلی بیوی کا بچہ ٹیپو, دوسری بیوی کے چاہیے, تو انہوں نے ان دونوں کی صلح کرا دی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. ٹیپو پہ 2 مقدمات درج ہوئے, صرف 2, 307 کے اقدام قتل کے. دونوں کی صلح ہو گئی. اب جو پہلی بیوی ہے نا, یہ میں خاندانی بیک گراؤنڈ پس منظر. پہلی بیوی کے ایک بیٹا ٹیپو, اور ٹیپو کی 2 بہنیں, 2 سگی بہنیں, 2 سگی بہنیں, 2 سگی بہنیں, ایک ٹیپو, یہ 3 بچے. دوسری بیوی سے ایک بیٹا اور 3 بیٹی ہیں. ایک بیٹا ناصر بٹ, میں نے بتایا امریکہ میں. 3 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی جاوید بٹ, خادم بٹ کے بیٹے سے, جن کا باہر خادم ہوٹل, متصل دیوار ہی ہے بیچ میں صرف ہوٹل, ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں, اچھے سلوک کے ساتھ ماشاءاللہ.
اب یہ جو شوکت بٹ ہم نے بتایا تھا کہ ایک بٹ اور کشمیری بھی بہت سارے ہیں نا, ان کے ہاں سے وہ سی ڈی لگا کے حملہ آور ہوئے تھے, وہ بازار میں اتر رہے تھے تو رسہ ٹوٹ گیا, وہ واقعہ بتا چکے ہم. تو یہ حملے جو ٹیپو پہ فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ بار بار ہوتے رہے, اس میں بلو چلا. دیکھیں بلا کا جو قتل ہے وہ تو اندر ہی ہے, اس سے 2 بار پہلے حملے ناکام ہوئے, ایک تو اس بچے کی گود میں ہونے کی وجہ سے ہوا, پھر ٹیپو پہ حملہ جو ہوا ایئرپورٹ پہ, کتنا خوفناک تھا. اچھا, یہ نتو پہلوان سے پھر بلا ٹرکا والا کے پاس آئے, اس کے بعد جو ٹیپو پر حملے ہوئے, اس میں تیفی بٹ کا کوئی کردار تھا؟ تیفی بٹ سے دشمنی ان کی ہو گئی تھی؟ تیفی بٹ سے دشمنی ہوتی ہے اس دن جس دن نیفا اور بابا کی لڑائی ہوتی ہے بلے کے خاندان سے, ٹیپو کا نام نکلنے پہ, پھر بہنوں کو, بیویوں کو, بچیوں کو گرفتار کروانے پہ. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو نیفے اور بابے کو گود لے لیا تیفی بٹ نے. اب یہ کہنا مجھے تصدیق نہیں اس بات کی ہوئی کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ ٹیپو بلے کے ساتھ جھگڑا جو ہوا نیفا اور بابا کا, تو وہ کیمپ میں چلے گئے تیفی بٹ کے, تیفی بٹ نے ان کو آپٹ کر لیا. آپٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا وہ ٹیپو کا قتل ہو یا بالاج کا ہو. اب ٹیپو کا قتل ہم بتا چکے آپ کو کہ وہ ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے, اس کا الزام بھی ابیٹمنٹ کا تیفی پہ لگا, اس کا مرکزی ملزم پکڑا گیا جس کے تیفی کے ساتھ تعلق جوڑا گیا. پھر بالاج ایک لاہور کے, یہی فروری میں لاہور کے ایک وہاں کی ہوتا ہے گیسٹ ہاؤس میں شادی کی تقریب میں, وہ بھی تیفی پہ ابیٹمنٹ کا الزام لگا. تیفی کے ایک قرابت دار کو, گن مین کو, مظفر شاہ کو کہا گیا کہ اس کو موقع پہ مار دیا, وہ تیفی کا بندہ تھا. یہ سارے واقعات جو ہیں نا یہ بعد میں تیفی اور گوگی پہ پڑے, لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیفا اور بابے کے ساتھ دشمنی کا آغاز جو ہے نا وہ اس خاندان کے گھر کے اندر سے ہے. تیفی تو باہر کا بندہ نا, اس خاندان کے گھر کے اندر سے یہ مخالفت کی آگ ابری ہے. مخالف کون تھا؟ نیفا اور بابا. اصل میں جھگڑا تو ان کا جن لوگوں سے چل رہا تھا گوال منڈی کے یامین وغیرہ سے, وہ چل ہی رہا تھا. یامین کے چچا ہڈی وغیرہ وہ سارے کے سارے خاندان میں مخالف تھے. پھر وہ فوجی کے ساتھ بیوی کا اس کے جو مارا, پھر اس کے ساتھ نیفا بابا جو حملہ آور ہوئے, پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جو دشمنی تو اصل وہاں سے پہل ہوئی تھی وہ تیفی کی طرف منتقل ہوتی ہے اس وقت جب نیفا اور بابا کی قرابت داری تیفی سے انہوں نے جوڑی. اس خاندان نے تو یہ کہا نا بلے کے, ہم تو صرف خاندانی پس منظر بتا رہے ہیں کہ خاندانی پس منظر میں جو لوگ کاروباری تھے, تجارتی تھے, جو لیڈر تھے تاجروں کے, ان کی سیاست میں خون شامل ہو گیا. کیسے ہوا, کس طرح ہوا, اس وقت تو کوئی نام و نشان نہیں تھا اس دور میں گوال منڈی کے اور راوی روڈ کے مقدمات میں, اس میں سے تیفی کا کوئی ذکر نہیں تھا. وہ مقدمے اپنی جگہ پر موجود ہیں, مصدقہ ہیں, چالان ہوئے یا نہیں ہوئے, ملزم پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے, صلح پہ بات ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ بات کی باتیں. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے بٹ صاحب کہ کسی ایک بھی جگہ, کسی بھی جگہ چند دن کے لیے ٹیپو گرفتار ہوا, بلا گرفتاری کا کوئی شواہد نہیں ملتے, نتھو کی گرفتاری کے کوئی شواہد نہیں ملتے, ان کے طرف سے اسلحہ استعمال کرنے کے کوئی شواہد نہیں ہے, دستاویزی ثبوت نہیں ہے کسی چیز کا کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی تھانے گئے ہوں. پھر جو ٹیپو پہ حملہ ہوا ایوان عدل کا 2003 میں 5 بندے موقع پہ مارے گئے, بڑے بڑے لوگ نامزد ہوئے. مبین بٹ نے جو حملہ کیا, مبین بٹ نے حملہ کیا. ملک احسان کردار رہا, عابد باکسر کردار رہا, عابد باکسر پر بھی نامزد پرچہ کرایا تھا ایوان عدل, گرفتار بھی ہوا عابد. یہ بلہ ٹرکاں والے کے خاندان کے ساتھ دشمنی پر الزامات کئی اہم شخصیات پہ لگے, نہ کسی پہ ثابت ہوا, نہ کسی کو سزا ہوئی, نہ دستاویزی ثبوت ملے, نہ واقعاتی شہادت میں بھی نہیں ملی. اور ایک اور اہم بات بٹ صاحب, ایک بھی شہادت کولیبریٹ نہیں کرتی.
اچھا، یہ ٹیپو کے قتل کے بعد تیفی بٹ سے دشمنی جو ہے وہ زیادہ گہری ہو گئی. 2012 میں بھولا گاڑی ایک جاتا ہے تیفی بٹ کے ڈیرے پہ حملہ کرنے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا بولا گاڑی کا آپ نے کہا، راکٹ لانچر، دستی بم، کلاشن کوفیں، وہ پورا جتھا تھا جو تیفی کے گھر پر حملہ آور ہوا. لیکن پولیس نے پکڑ لیا تھا. پولیس نے اس کو قابو کر لیا. بڑا خطرناک منصوبہ تھا یہ ساری دشمنی. اچھا، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں قیصر بٹ، اس کے بڑے بھائی مرحوم، جو سب سے اہم کردار تھا نا اس بابر بٹ لکھوٹی. بابر لکھوڈیریا اسے کہتے ہیں، بابر بٹ لکھوڈیریا، اسرار بٹ، ان کے بڑے مراسم رہے ٹیپو کے خاندان سے، بہت قریب اٹھنا بیٹھنا. اور یہ جو بابر تھا اس کو اس کے بھائی قیصر کو ڈیڈی کہتے تھے، بچے ان کے انکل کہتے تھے. اچھا، یہ امیر بلاج جو ہے 2016 میں کہتے ہیں کہ امیر بلاج ٹیپو اور تیفی بٹ یہ بھی آمنے سامنے ہو گئے تھے اور دھمکی بھی دی تھی تیفی بٹ نے اس ٹائم پہ. یہ کہا گیا تھا کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ وگرنہ تمہارا بھی حشر بگاڑ دیں گے. ابھی بات جو باہر آئی امیر مصب اور بلاج کی زبانی باہر نکلی، لوگوں نے پیچ اپ کرا دیا، معاملہ 16 تک بھی پہنچا. تحریر قریب تھی، دونوں خاندان قریب آ گئے تھے. بلاج کے قتل سے چند ماہ پہلے تک سب کچھ مکمل تھا، تحریر لکھی جانی تھی اور معاملہ ختم ہو جانا تھا. لیکن پھر کچھ خاندان کے لوگ جن پہ الزام لگا رہے ہیں قیصر بٹ وغیرہ نے صلح کی ہے نا ابھی تیفی وغیرہ سے، ان کے جو بہنوئی قتل ہوئے جاوید بٹ، ان کے متاثرہ خاندان سے صلح کر لی قیصر بٹ نے اور ان کے بھائی اسرار بٹ نے. اور یہ بگا بٹ، شفقت وغیرہ انہوں نے، اور یہ جو صوبائی وزیر ہیں ہمارے سہیل شوکت بٹ، انہوں نے صلح کرائی. یہ جو صلح ہوئی ہے اس سے پہلے صلح کا ڈول ڈالا جا چکا تھا بلاج کے قتل سے پہلے، لیکن نہ معلوم وجوہات کی بنا پہ وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا، بات نہیں ہو سکی. پھر قیصر بٹ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، ہم نے گفتگو سنائی ہے قیصر بٹ کی آپ، اور ان کے حوالے سے اسرار بٹ نے جو کچھ بتایا. بابر بٹ کے خاندان سے مراسم ان کے تھے، پھر شفقت عرف بگا بٹ، پھر سہیل شوکت بٹ، یہ سارے کشمیریوں نے مل کے تیفی اور ان کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. یہ قریب آ گئے تھے دوسری بار، پہلے اس وقت آئے تھے، پھر دوسری بار قریب آئے، لیکن پھر معاملہ ختم ہو گیا اور بات جو ہے نا ابھی تک وہیں اڑی ہوئی ہے، کوئی فائنل نہیں ہوا. خواجہ اظہر گلشن صاحب جو ہیں تیفی کے بھائی، انہوں نے کئی بار کوشش کی، حالانکہ ان کے ساتھ تو پولیس والے بڑی زیادتی کرتے رہے کہ محض تیفی بٹ کا بھائی ہونے کے پاداش میں کہ جی گناہ آپ کا یہ کہ آپ تیفی کے بھائی ہیں، ان پہ عرصہ یاد تنگ کیا، تلق کلامی کی، گفتگو ایسی بدتمیزانہ کی. اور لیکن وہ خواجہ اظہر گلشن صاحب تاجر رہنما ہیں اور وہ سیاسی رہنما بھی ہیں. ان کا کیا چانس ہے اس پورے کیس پر؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہنم میں جاؤ تم، جو مرضی کرو، ایک دوسرے کو مارے کہ دوسرا تیسرے کو مارے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تو کسی سے کلام بھی نہیں کرتا اس ایشو پہ. اچھا، ان کا تیفی بٹ سے اس ٹائم پہ کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تیفی بٹ سے ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہوں اپنے بھائی، سگے بھائی سے، اور نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو تھے انہوں نے بلایا اپنے دفتر میں اور مجھے کہا جی کہ آپ سی سی پی او کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، تو میں نے کہا ہاں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. انہوں نے کہا میں تو پمفلٹ تقسیم کراؤں گا، نیوز کانفرنس کروں گا. انہوں نے کہا میں سی سی پی او کے خلاف کہ وہ مجھ پہ زیادتی کرتا ہے، میرے گھر پہ کیوں ریڈ کرایا ہے، میں کون ہوتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اور وہ پھر کہتا ہے ڈی آئی جی نے کہا تمہیں پکڑ لیا ہے، تو کہتا ہے جناب نے بھائی ہتھکڑی لگائے. کہتا ہے میں تو کڑ گیا. میں نے کہا ابھی دیکھی جائے گی، آپ کر کے دکھائیں میرے خلاف کو کاروائی. کہتا ہے میں تو آپ کے خلاف وہ پورے ملک میں ڈنکا بجاؤں گا. کہتا ہے میں تو غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کھر اور اس وقت کے نامور سیاستدانوں کے ساتھ نوابزاد رسول اللہ خان مرحوم، ان کے ساتھی تھے یہ جمہوری پارٹی میں. وہ اس پہ جو ہے نا وہ اظہر گلشن صاحب تو اپنا معاملہ ہے، لیکن خواجہ صاحب بھی دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی تھی صلح کی کہ معاملہ ختم ہو جائے. لیکن یہ ابھی تک ڈاواں ڈول ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ جو میں نے جملہ کا رہندی نہیں، کہ اگر میں نے بات کی امیر مصب سے میں نے کہا کہ بھائی اتنا کچھ لٹا دیا تو نے، اب تو ہوش میں آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ جناب میں جب بچے چھوٹے چھوٹے بالاج کے میرے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں چاچو ہمارے باپ کے قتل کا کیا بنا، کس نے مارا، کیوں مارا ہمارے باپ کو، تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، میں انہیں کیا کہوں.
تو میں نے کہا جی کہ وہ صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں تو آپ، وہ کہتے ہیں کہ میں صلح کروں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے باپ بھی مروایا، دادا بھی مروایا، پردادا بھی مروایا، اب صلح کر رہے ہو. تو کہتا ہے میں کیا جواب دوں. یہ حالات اور کچھ رشتہ دار، کچھ شخصیات، کچھ حالات اور کچھ شخصیات اس کوشش میں ہیں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ، یعنی دونوں بھائی کزن، اور بالاج کا خاندان مرحوم کا، بلے ٹرکوں والوں کا. اب دیکھیں نتھو پہلوان قتل، بلا پہلوان قتل، ٹیپو پہلوان قتل، بالاج قتل، 4 نسلوں کے سربراہ قتل ہوئے. تو ابھی تک کسی کا کچھ نہیں بنا. اچھا، آپ ڈیرے پر بھی گئے، وہاں پر لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو جائے اور یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے یہ تھم جائے. بٹ صاحب ہر بندے کی زبان پہ یہ لفظ ہے، ہر ایک نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب دشمنی کا یہ باب ختم ہونا چاہیے. وہ یامین کے خاندان کے ساتھ ہے، وہ نیازی فوجی کے خاندان کے ساتھ ہے، وہ تیفی بٹ کے ساتھ ہے. اور بھی کئی مجھے دشمنیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ دشمنی ہیں، مخالفتیں. تاجروں کی سیاست تو چلتی رہتی ہے. اظہر سعید بٹ مرحوم نے اسی شالم جو گڈز ہے، یہ میں بتانا ایک بات بھول گیا، یہ بعد میں پاک انٹرنیشنل گڈز ٹرانسپورٹ بن گیا جو اس ٹائم پہ ہے. اس ٹائم پہ. اس کے بالکل سامنے جو مندر ہے شالم چوک پہ، لیفٹ پہ، رائٹ پہ یہ بلڈنگ ہے، لیفٹ جاتے وقت سرکلر روڈ پہ لیفٹ پہ، وہاں اظہر سعید بٹ نے دفتر بنایا. اب تو مرحوم کے فوت ہونے کے بعد ان کی بڑی قدم تصویر وہاں لگی. حاجی مقصود بٹ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خواجہ سعد رفیق کی مرحوم والدہ رفیق باجوہ شہید کی، خواجہ رفیق شہید کی بیوہ، انہوں نے بڑی کوششیں کی معاملات کو سدھارنے کی. کئی واقعات میں انہوں نے احتجاج بھی کروایا، ظاہر ہے وہاں کے منتخب ایم پی اے تھی وہ، انہوں نے احتجاج بھی کروایا وہاں، لیکن صلح کی کوششیں بھی انہوں نے کی. اظہر سعید بٹ نے مجھے مرحوم نے کئی بار بتایا تھا، یہ جو اپنا ہمارے دوست ہیں مسلم لیگ نون لاہور کے سابق صدر، یہ جتنے خاندان والے ہیں، نذیر پیلس والے، ادریس حنیف، چودھری حنیف، حاجی حنیف، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس تگ و دو میں لگے رہے کہ ان کے صلح ہو جائے. وہاں ٹرک اڈے کے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، وہاں کے لوگ، شالمی کے تاجر، لوکیلٹی ساری یہ چاہتی ہے کہ معاملات کو ابھی ختم کر دیا جائے. کسی نہج پہ آخر کوئی نہ کوئی بیریئر تو لگنا ہے. دیکھیں خون کا بدلہ خون اور بات ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور آپ خون کی ایک دیوار کھڑی کر کے اس کو خون کو روکنا چاہتے ہیں، کیسے رکتا ہے؟ اب خون کی دیوار کھڑی کرنے کی بجائے امن کی دیوار کھڑی کرنی چاہیے، صلح کی دیوار کھڑی کرنی چاہیے. اور امن و صلح کے بعد جو کوشش ہو وہ دو، دیکھیں کوئی نہ کوئی بااثر شخصیت میدان میں آئے. حکومت ہو سکتی کشمیریوں کی حکومت ہے پنجاب میں، وفاق میں، یہ کشمیری حکمران اگر آئیں منظر عام پہ، میدان عمل میں آئیں اور تیفی اور گوگی ان کو بٹھائیں، ان سے گفتگو کریں، اور امیر مصعب، امیر فتح، ان کے خاندان کو، قیصر بٹ، اسرار بٹ وغیرہ کو بھی، یہ جتنے کنسرنڈ ہیں، ایون میں تو کہتا ہوں کہ حاجی حنیف وغیرہ بھی کوشش کر سکتے ہیں، ملک احسان بہت نامور سرپرست ہیں ان سب کے. ان سب کو چاہیے کہ یہ اکٹھے ہو کے ان کو بلا کے ایک گرینڈ جرگہ کریں، بڑی پنچایت میں ان کے جو بھی ایک دوسرے کے الزامات ہیں انہیں دور کر کے، رفع کر کے دونوں کو راضی کریں کہ کسی نہ کسی طریقے پہ کسی نہج پہ پہنچ کے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، مقدمات واپس لے لیں اور حالات بدستور امن پہ آ جائیں. تو کل کوئی اور خاندانی دشمنی جو ہے نا وہ پروان نہیں چڑھے گی، اور اس کا رزلٹ بھی میرا خیال یہ ہے کہ مثبت ہی آئے گا. ہر شخص اس کی داد دے گا، تحسین دے گا. کوئی ایسا نہیں ہے، دیکھیں جو لوگ ان کے خاندان کے اگر رکاوٹ ہیں تو ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے. آپ کا تو دونوں طرف تعلق ہے، امیر مصعب سے بھی آپ کی بات ہوئی، تیفی بٹ سے بھی آپ کا کافی تعلق رہا، آپ نے کوشش نہیں کی صلح کی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میری کوششوں کے نتیجے میں صرف تحریر باقی تھی. میں اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتانا چاہتا، انہوں نے مجھے منع کیا ہے سختی سے اس بات پہ. ہم کافی لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ معاملات ختم ہو جائیں، معاملات طے پا گئے تھے، اور اگر وہاں بریک لگ جاتی، صلح نامہ لکھا جاتا، تو میں 100% یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں
بالاج قتل ہونے سے بچ جاتا. جہاں بالاج نے گود میں 9 ماہ کے بچے نے اپنے باپ اور دادا کا قتل رکوایا تھا، اگر ہماری کوششیں برابر ثابت ہوتی پہلی والی تو یہ بالاج قتل نہ ہوتا. اور اگر اب یہ بٹ جو ہیں سہیل شوکت بٹ، اسرار بٹ، کیسر بٹ، ان کی کوششیں برابر ثابت ہوں تو کسی بھی دونوں خاندانوں کا، دیکھا جاوید بٹ بھی قتل ہوئے ان کی طرف سے، دونوں خاندان کے کسی مزید خون خرابے سے بچا جا سکتا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ڈسکشن ہم نے کی وہ تمام حقائق تحقیق اور ان کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے سامنے رکھے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر مزید انکشافات ہو سکتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ابھی بتائیں.